بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، I'm ارید سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو گائز، آج ہم نے ریڈ کرنا نیو ناول۔ اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ خوب بڑا صحن، جس کے آدھے سے زیادہ رقبے کو نیم کے گھنے درخت کی چھاؤں نے اپنی آغوش میں لے رکھا تھا۔ اس وقت 2 منزلہ عمارت میں رہائش پذیر تمام جملہ خواتین کا اجتماعی مرکز بنا ہوا تھا۔ سب کی اپنی اپنی آواز تھی، اپنا اپنا انداز اور اپنی اپنی بولی، لیکن موضوع ایک ہی تھا جو ان سب کے بیچ بڑے زور و شور سے ڈسکس ہو رہا تھا، اور وہ موضوع تھا رابیل کی شادی۔ وہ بھی بظاہر انجان بنی کوڑیاں مٹھی میں بھر بھر سرخ رنگ کے کپڑے اور گوٹے سے بنائی گئی بساط پر پھینک رہی تھی، اور دھیان چونکہ مسلسل امی اور تائی امی کی باتوں پر لگا ہوا تھا، اس لیے اتنی تسلسل سے ہار بھی رہی تھی۔ بھئی میں نہیں کھیل رہی، تمہارا دھیان تو ہے ہی نہیں ادھر، زرتاج نے ایک دم سے ساری کوڑیاں بکھیر دی۔ اور نہیں تو کیا، چلو۔ تانیہ کو جانے کا خیال آیا کہ وہ ایکسائٹمنٹ کے مارے اپنی جھولی میں سے مونگ پھلی کے سارے چھلکے وہیں جھڑوا کر کھڑی ہو گئی۔ گانوں کی پریکٹس کرتے ہیں۔ اس کی آواز میں بچکانا سا شوق تھا، حالانکہ وہ عمر میں رابیل سے 2 سال بڑی تھی۔ رابیل نے کتکڑے لگاتی زرتاج کے ساتھ اندر جاتی سونیا کو ہنس کے دیکھا۔ بھلا صرف 2 لڑکیاں مل کر کون سے گانوں کی پریکٹس کرنے والی تھی، اور جس کی شادی ہو رہی تھی اسے تو کوئی پوچھتا ہی نہیں تھا، سب کو اپنی اپنی پڑی ہے۔ اوئے ہوئے، ادھر فنکشنوں میں اپنی اپنی تو بوتی پہندی ہے۔ سوچتے ہوئے اس کے کان ایک بار پھر امی اور تائی امی کی باتوں کی طرف لگ گئے، جہاں بار بار اس کی شادی اور شادی کی تیاریوں کے حوالے سے اس ستمگر کا نام بار بار آ رہا تھا۔ رافع سکندر اس خاندان کا سب سے بڑا فرزند، ارجمند، اور رابیل افتخار اس فیملی کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی بیٹی۔ اس لحاظ سے شادی پورے گھر میں سب سے زیادہ ارمانوں بھری شادی تھی۔ عمروں میں واضح بلکہ کسی حد تک قابل اعتراض فرق بری طرح مزاجوں پر اثر انداز ہوا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ہر عام لڑکی کی طرح جہاں شادی کی خواہش رکھنے اور اس کے پورا ہونے پر خوش تھی، وہیں کبھی کبھی رافع کا مزاج دیکھ کر فکر مند بھی ہو جاتی تھی۔ عمر کم ہونے کی وجہ سے طبیعت میں بے فکری اور لاابالی پن کا عنصر جو عروج پر پہنچا ہوا تھا، آج کل وہ اس سے جان چھڑانے کی فکر میں ہلکان ہو رہی تھی۔ ہر کام وقت پر کرنے کی فضول عادت اپنانے کی بھی کوششیں کی جا رہی تھی۔ سر جھاڑ منہ پہاڑ والی کیفیت میں بھی بفضل خدا قابل ذکر تبدیلی آ گئی تھی۔ اوئے ہوئے، بیاہ تو پہلے ایڈیاں تبدیلیاں آئیاں پئی ہیں۔ یہ حسب عادت وہ شکایت تھی جو رافع کزن ہونے کے ناطے اسے جتاتا رہتا تھا، لیکن اب زندگی میں پہلی بار اسے ان شکایات کا نہ صرف نوٹس لینا تھا بلکہ انہیں دور کرنے کی حتی المقدور کوشش بھی کرنی تھی۔ وہ اپنے شیڈول پر خوشی اور سختی سے عمل پیرا تھی۔ اس کی دوسرے کزنز اور بہن بھائی اس کا مذاق بھی اڑاتے، اسے سراہتے بھی تھے، لیکن وہ ہر 2 صورتوں میں کان لپیٹے رکھتی، کیونکہ کان کھولنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اوپر سے امی تھی جو نصیحت اور نہ جانے کون کون سا انبار زبان کی نوک پر اٹھائے پھرتی تھی۔ ان کے ہر لیکچر کا آغاز اور اختتام اسی جملے پر ہوتا: اب تم چھوٹی نہیں رہی ہو، اب بڑی ہو گئی ہو۔ وہ بھی ایسے ہی ذاتی سردیوں اور آتی گرمیوں کا شادی سے قریب ترین دنوں میں سے ایک دن تھا جب اس نے امی کے لیکچرر بننے کی خواہش کو رد کرتے ہوئے ہاتھ اٹھا کر زور سے کہا: امی مجھے اچھی طرح پتہ ہے کہ میں بڑی ہوگی، کوئی بچی نہیں رہی۔ وہ اور امی اس وقت کچن میں کھڑی تھی، اور جب اس نے نہایت چڑھ کر اپنی بات مکمل کی اور مڑ کر سلاد کے لیے کچر کچر پیاز کترنے لگی، امی کب کچن سے گئی اور دوسرا کوئی جو دبے قدموں کچن میں آیا تھا وہ کون تھا، اسے کوئی سروکار نہیں تھا۔ اب اتنی بھی بچی نہیں ہوں کہ میں ایک ذرا سی پیاز بھی اچانک چھری شیلف پر گرنے کے انداز میں رکھتی گئی۔ اب دوسرے ہاتھ سے اپنی انگلی پکڑے وہ مڑی تو دھک سے رہ گئی۔ ارے یہ تو رافع، یہ یہاں کب آئے؟ نل کے نیچے کی گئی انگلی میں سے نکلتی خون کی دھار بہاتے وہ مسلسل اسی بات پر غور کر رہی تھی جب ان کی آواز پر اچھل پڑی: یہ لگا لو۔ جی؟ ہم انکوں کی طرح دیکھا۔ یہ لگا لو ٹیوب، بلکہ لاؤ میں ہی لگا دوں۔ رافع اس کیفیت سے بھرپور حرص اٹھاتے ہوئے بولا، اور اس کا ہاتھ پکڑ کر سختی سے انگلی پر اپنا انگوٹھا جما دیا۔ پانی بہاؤ تو خون نکلتا چلا جائے گا، ایسے رکے گا؟ وہ تو سر جھکائے قوالے زیریں سنتی رہی۔ شریف بچوں کی طرح ایک ذرا آنکھ اٹھا کر ان کی شرارتی مسکان دیکھ لیتی تو فوراً ہاتھ چھڑا کے بھاگ لیتی۔ وہ تو ٹیوب لگا کر مسکراتا ہوا کچن سے نکل گیا۔ وہ سمن بکمن کی عملی تفسیر بنی رہی۔ اوئے ہوئے، مائیوں سے 2 دن پہلے نگہت باجی اور چھوٹی پھپھو کے ایک ساتھ تشریف آوری سے گھر بھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ کبھی نچلے پورشن میں محفلیں جمی تو کبھی اوپری منزل پر۔ امی نے حتی المقدور کوشش کی تھی اب رابیل رافع سے پردہ کرنا شروع کر دے، لیکن یہ طوفان لڑکے چھوٹی پھپھو کی تینوں سپوت، خود اس کے دونوں بھائی اور نافع جو اس کا ہونے والا دیور تھا، وقتاً فوقتاً امی کی طرف سے تانا گیا یہ پردہ چاک کرنے میں لگے رہتے۔ اوئے ہوئے، ایک ایسے دن ممی کی لگائی گئی پابندیوں کے زیر اثر اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھی تھی جب دروازہ کھول کر رافع اندر آ گیا۔ اس نے آہٹ پر پلٹ کر دیکھا اور اچھل کے آپ کیسے آ گئے؟ اس کے منہ سے بے ربط سے الفاظ نکلے۔ چل کے، پیدل۔ اس نے ہنس کے جواب دیا۔ وہ کھڑی انگلیاں مروڑتی رہی۔ صرف 4 دن کی تو دوری تھی۔ شرم سے اس کی حالت قہر ہونے لگی۔ چلو اوپر، میں تمہیں لینے آیا ہوں، بلکہ زبردستی دھکیلا گیا ہوں۔ بڑے بورڈ بنا رکھے ہیں تم نے؟ اس کے گداز ہونٹوں پر بڑی مدھر مسکان تھی۔ وہ امی، وہ متذبذب ہوئی۔ ارے میں سب سے پوچھ کر آیا۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھاما اور اپنے ساتھ لیتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔
दो एक बार इसने हाथ छुड़ाने की कोशिश की लेकिन बेसुध। राफे बहुत अच्छी तरह इसके नरम मुलायम हाथ का लमस महसूस कर रहा था और चलते हुए बता रहा था, इस साजिश में घर के बड़े भी शामिल हैं, स्पेशली पुप्पो। ऊपर लाउंज में सब जमा होंगे, फिर सोचकर इसके रोंगटे खड़े हो गए। लाउंज में सब ने इसका बहुत शानदार इस्तकबाल किया। वो कानों की लोगों तक सुरख पड़ी हुई थी। लड़कों ने सीटियां बजा बजा कर, लड़कियों ने ओए होए के नारे लगा लगा कर इसकी मत मार दी। और इस वक्त वो बिल्कुल ही बेहोश होने लगी जब इसने इस जमगा फील्ड में अम्मी और ताई अम्मी को पुप्पो के साथ एक कोने में बराजमान देखा। वो जल्दी से भागकर इनके पास चली गई और फिर वक्फे से इसकी नज़रें फटक फटक कर राफे पर पड़ती रही। और जो कभी नज़रें चार हो जाती तो वो नरमी से मुस्कुरा देता। राफे को इतने नरम मूड में बात पे बात मुस्कुराते इसने ज़िंदगी में पहली बार ही देखा था शायद। ओए होए, अच्छा। खुशियों भरे दिन और हंसता मुस्कुराता वक्त इतनी जल्दी गुजर जाता कि पता ही नहीं चलता, बस यूं ही लगता है जैसे पलक झपकी और बस। ख़ानदान के सभी लोग अपनी तमाम तर मसरूफियात से जान छुड़ाकर यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस और दफातर से छुट्टियां लेकर बहुत अरसे बाद यूं घर में इकट्ठे हुए थे। एक तरफ तो वो खुशबा होती कि दीनी खुशियों में भरे थे और दूसरी तरफ इसकी आंखें रह रह कर भर आती थी। कभी स्टोर रूम में जाकर आंखें रगड़ती तो कभी किचन में, और इसने बाथरूम तक कोना बिछाया था। माइयों का पीला जोड़ा भी इस पर यूं खिल रहा था जैसे जर्द रंग बना ही इसके लिए। जरताज और सोनिया की तो छवि निराली थी। सफ़ेद कुर्ता शलवार और मैरून शालों के पटके शानों पर डाले सब लड़के भी इतराते फिर रहे थे। राबी, अहद और जरताज कितने अच्छे लग रहे हैं ना साथ खड़े हुए। पुप्पो इसके कान में सरगोशी करके उठी थी। वो नासमझी के अंदाज में इन्हें तकती रह गई। उगता तो तकरीब के इख्तिताम पर खुला जब अचानक ही पुप्पो और ताई अम्मी ने अहद और जरताज की मंगनी की एलानिया रस्म अदा की। मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं। इसने बराबर में बैठे मोहित से शिकवा किया। तुम दुल्हन हो ना? मोहित का अंदाज सरासर इतला देने वाला था। ये क्या बात हुई? वो चिल्लाकर सोनिया की तरफ पलटी। ओहो भाई, अब हम हर बात आकर तुम्हें बताते क्या? अभी 2 घंटे पहले चक्कर चला। ओए होए, फिर भी बताना तो चाहिए था। किसका चक्कर? इसने बात बीच में उचक ली। अल्लाह रे, सोनिया ने माथे पर हाथ मारा। ज़रा पटर पटर मत करो, सर झुकाकर बैठो। इसने फौरी तौर पर हिदायत पर अमल किया लेकिन चैन कहाँ था। अब बता भी चुको क्या जरताज और राहत ने चलाया इस कदर तेज़ चक्कर? फुप्पो और ताई अम्मी का चक्कर। खट से रिश्ता दिया, पट से मंजूर और फटाफट मंगनी थे झट्टा झट ब्याह। वो कुछ मज़ीद बोलती लेकिन राफे की आवाज़ ने इसकी बोलती बंद कर दी। ज़री जाकर मेरा कमरा साफ़ करो, मुझे सख्त नींद आ रही है। वो चिपकी बैठी रह गई। ओए होए, शादी के दिन में नज़र लग जाने की हद तक हसीन लग रही थी। आज जरताज और राहत दोनों ही कुछ ज़्यादा चहक रहे थे। राफे भी किसी से कम नहीं लग रहा था। दोनों की जोड़ी ने चांद सूरज को शर्मा दिया और खूबी तरीफे समेटी। रुखसती के वक्त वो अब्बू और अम्मी से मिलकर बुरी तरह से रो दी। अरे सिर्फ सीढ़ियाँ चढ़कर ही ऊपर ही तो जाना है। अब्बू खोखले लहजे और नम आंखों से इसे तसल्लियाँ दे रहे थे कि बेटी के पराये होने का एहसास तो इन्हें भी था। चाचू, शायद राबेल की सैंडल पैरों में काट रही है। ये इसका देवर नाफे था। ओए होए, और आफे भाई इतने भी बेचारे नहीं कि अपनी दुल्हन को गोद में उठाने की संगीन गलती करें। महफिल को ज़ाफ़रानज़ार बनाने के लिए मस्करे आसपास ही मौजूद थे। घर आकर लड़कियों ने हर दरवाजे पर नेक वसूल किया और इनके बेडरूम तक पहुँचते पहुँचते लड़के भी लड़कियों के साथ दुल्हा लूटो मोहम में शामिल हो चुके थे। राफे की मुस्कुराहटें बाकायदा दुहाइयों में बदल चुकी थी। अरे कोई मेरा बचाव भी करेगा कि नहीं? बेवफा धोखेबाज हो, तुम लोगों से तो मैं अच्छी तरह निपट लूँगा। आज तो राफे की आवाज़ में भी निराली खनक थी। सरशारी और कोई मनपसंद चीज़ पा लेने की खनक, आखिर में तो हद ही होगी। राफे ने साफ इन लोगों को जता दिया कि तुम लोग फटाफट यहाँ से फूट लो, मैं अब कमरे में जाके बाहर नहीं आऊँगा। और खींच चटाई, ओ भाई होती रहेगी सुबह, मैं नहीं जानता, हट जाओ। सोनिया और सरताज ने जल्दी जल्दी इसका शरारा सेट किया। राफे इस दौरान भी जल्दी जल्दी का शोर मचाता रहा। अल्लाह अल्लाह करके सबको कमरे से निकाला और दरवाज़ा बंद करके पहली फुर्सत पे अपनी शेरवानी उतार कर सोफे पर उछाल दी। सुबह वो सबको रोनमाई में दिया जाने वाला चेन और लॉकेट जो दिल की शक्ल का था और जिस पर बहुत खूबसूरत अंदाज में डबल आर लिखा हुआ था दिखाती फिरी थी। चेहरा खिलता गुलाब हो रहा था। बात बात पर दांत निकल रहे थे। झैंप शर्म मलक और आवाज़ एक ही दिन में धीमी पड़ गई थी। दोपहर में अम्मी अब्बू सोनिया और अरहम अरकम के साथ पुप्पो के तीनों चहीते सरताज और नाफे भी इसके मैके वाले बन बैठे। ओए होए, सारे मैके वाले बन गए। बाकायदा नाश्ता लेकर आए और इसे लेकर गए। खूब हंसी मजाक होता रहा। फिर नीचे आने के बाद अम्मी ने इसे आराम करने भेज दिया। वो खुद सोना चाहती थी लेकिन आंखों में नींद कहाँ। वहाँ तो बस एक ही सरापा था, राफे का खूबरू सरापा। कल रात इसने राफे का जो रूप देखा वो शायद इसकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत और अनोखा रूप था। और अगर मैं इनकी दुल्हन ना बनती तो इनकी शख्सियत के इतने खूबसूरत रंग से कभी मुतारिफ नहीं हो पाती। ज़ाहिरी गल है जेड़े ओदी बीवी वाले रंग बीवी बन के पता लगणगे। घर में राफे बचपन से सबसे बड़े होने के नाते सबसे ज़्यादा रोबदार समझा जाता था और राबेल को तो चंद साल पहले तक सभी अफराद खाना ये कहकर ट्राई करते थे कि अब कोई हरकत हुई तो राफे से शिकायत होगी, वो तुम्हें डांटेगा या तुम्हारी पिटाई करेगा। राबेल के लिए वो ऐसे ही था जैसे अब्बू या ताया अब्बू, और किसी भाई भाई के रूप में तो वो आती नहीं थी। इसने खुद भी जब से होश संभाला एक राफे को एक मुनज़्ज़म, कदर संजीदा और अलग थलग सी ज़िंदगी गुजारते हुए देखा। हर मौसम, उम्र और क्लास स्टैंडर्ड के हिसाब से इसके पास बनाया सारे दिन का शेड्यूल होता था और वो इसी रूटीन के हिसाब से चलता था। वक्त पर जागना, वक्त पर खाना, सहर खेजी, सुबह की सैर, चहलकदमी और बाद में जॉगिंग एक्सरसाइज। और खुद राबेल का ये हाल था, अगर गलती से वो मुकर्रर वक्त से पहले उठ भी गई
تو اپنے کمرے کی کھڑکی سے اس نے رافع کی ہمت اور کثرتی جسم کو چپکے سے رہا اور کروٹ بدل کر پھر سے نیند میں گم ہو جاتی۔ نہ جاگنے کا کوئی حساب کتاب تھا، نہ کھانے کا کوئی وقت۔ اسے تو منہ دھونے، نہانے اور کپڑے بدلنے تک کے لیے دوسرے کہتے تھے، اور ان دوسروں میں کبھی کبھی رافع بھی شامل ہو جاتا تھا۔ اوئے ہوئے، مطلب ساڈے بگری ہے۔ اس کے اپنے بڑے بھائی ارکم اور ارحم اس کا مذاق اڑایا کرتے۔ سونیا تو تھی صرف 2 سال بڑی، اس کا کہنا اور نہ کہنا برابر ہی تھا۔ رافع کے لیے جب تائی امی کی طرف سے پیغام آیا تو سب سے پہلے اس نے یہی سوچا کہ بھلا تائی امی رافع کے لیے اس جیسی لڑکی کو کیوں پسند کیا؟ ہم دونوں کو تو کوئی جوڑ ہی نہیں، اور یہ الجھن کل رافع نے ہی دور کی تھی۔ رابیل کو اس نے خود ہی جیون ساتھی کے روپ میں پسند کیا تھا۔ وہ خوشگوار حیرت میں گر گئی تھی۔ ویسے بھی اس نے کل سے آج تک رافع کو سراپا محبت ہی دیکھا تھا، نرم، مہربان، مجسم الفت، چاہتی چاہت۔ اس نے مسکراتے ہوئے آنکھیں موند لیں۔ رافع، مجھے احساس ہو رہا ہے کہ میں چند گھنٹوں میں سرتاپ آپ کی محبت میں ڈوب چکی ہوں، اور چاہت و محبت کے احساس میری رگوں پہ میں لہو بن کر دوڑ رہا ہے۔ ہلو ہلے بی بی ایک دیہڑی تے ٹپ لیندن دی۔ دلہن آپے کے دن تمام ہوئے اور اس نے تائی امی کے منع کرنے کے باوجود کچن کی بیشتر ذمہ داریاں اپنے سر لے لی۔ حالانکہ تائی امی چاہتی تھی کہ ابھی وہ مزید کچھ دن اور ٹھہر جائے۔ وہ اس کی کھیر پکائی کی رسم کرنا چاہتی تھی، لیکن رافع نے منع کر دیا۔ رہنے دے امی، ابھی تو شادی کے ہنگامے سرد ہوئے، اب کس کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ وہ بات ادھوری چھوڑ کر کھانا کھانے لگا، جبکہ رابیل تعجب سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ اچانک اس نے اسے مخاطب کر لیا۔ جی امی، یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور پھر خرچہ بھی تو ہو جاتا نا اتنا۔ اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی رافع کا بات کا بھرم رکھ لیا۔ کھیر کی بجائے گاجر کا حلوہ بھی رافع کی پسند کے مطابق بنا۔ وہ حلوہ لے کر تائی امی اور زرتاج کے جلوں میں نیچے اتری تو امی اور ابو نے ڈھیروں دعاؤں سمیت اس کا استقبال کیا۔ سونیا نے بھی خوب مزے لے کر اور برائیاں کر کر کے حلوہ کھایا۔ تائی ابو سے بھی شاباشی ملی۔ کیا تھا اگر سب لوگ جمع ہو جاتے، ایک بار پھر گیدرنگ ہو جاتی۔ رات سونے سے پہلے وہ رافع سے شکوہ کرنا نہیں بھولی۔ رافع نے چونک کر اسے دیکھا۔ اگر اتنا دل چاہ رہا تھا تو کہہ دیتی، میں نے تمہاری تھکن اور نہ تجربہ کاری کی بنا پر منع کر دیا۔ تم کہاں اتنے ٹبر کے لیے پکاتی پھرو گی، اور خراب وراب ہو جاتی تو اور مسئلہ۔ ارے میں کوئی پکاتی تھوڑا ہی، میں تو بس پکی پکائی کھیر میں۔ رافع کا دھیان اپنی طرف نہ دیکھ کر اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ رات گئی بات کی، اب کھیر کو چھوڑو، اپنی بات کرو۔ حلوہ بھی کچھ کم مزیدار نہیں تھا، اور اگر تم اپنے ہاتھ سے کھلا دیتی تو۔ رافع نے جملہ ادھورا چھوڑ کر اسے اپنے قریب کر لیا۔ وہ سمٹ گئی۔ دن رفتہ رفتہ معمول پر آتے گئے۔ وہ دن میں کم از کم 2 چکر نیچے کے لگاتی، لیکن رافع کے آفس سے لوٹنے کے بعد تو جیسے گھر میں بن جاتی۔ یہ بھی رافع کا آرڈر تھا کہ وہ اس کے آنے کے بعد کہیں نہیں جائے گی، اپنی امی کے یہاں بھی نہیں، جو رشتے میں اس کی چچی بھی تھی۔ کبھی کبھی سونیا شکوہ کرتی، رافع بھائی تو تمہیں ہر دم اپنے آگے پیچھے گھماتے رہتے ہیں۔ وہ ہاتھ دبا کر اسے خاموش کرا دیتی۔ غروب آفتاب کے بعد تو اس کی امی کے یہاں موجودگی خیال و خواب سمجھی جاتی، یہاں تک کہ زرتاج چچی کے یہاں ہوتی، لیکن وہ رافع سے کہہ نہیں پاتی۔ نافع بھی یہ سب نوٹ کرتا رہتا اور کبھی کبھار بڑے بھائی کو ٹوک بھی دیتا، کیوں بھابھی کو آوازیں دیتے رہتے ہیں، یہ زرتاج بیٹھی ہے، اس سے کروائیں۔ مگر وہ کسی کی باتوں کا نوٹس لینے والوں میں سے نہیں تھا۔ زرتاج کی شادی کے لیے پھپھو زور دے رہی تھی، ان کا چکر اکثر لگ جاتا تھا۔ وہ جوڑوں کے درد کا شکار تھی، اس لیے اوپر تو شاذ و نادر ہی آتی، زیادہ تر تائی امی نیچے چلی جاتی۔ اب صورتحال یہ تھی کہ اگر رافع بھی نیچے جا رہے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ اکیلی رافع کے ساتھ بیٹھی رات کے 10 بجے نیوز دیکھ رہی ہے، اور تمام گھر والے نیچے، یا پھر وہ تمام دن نیچے امی کے یہاں رہی، اور جیسے رافع کے آفس سے واپسی کا وقت ہوا وہ اوپر کی طرف بھاگی۔ تو ٹھیک ہے نا، میاں کی مرضی اور خوشی کا خیال رکھتی ہے، امی بے فکر سی کہتی۔ ارے تو ایسی بھی کیا مرضی خوشی، بچی 2 گھڑی سکون سے بیٹھ بھی نہیں پائی، کیا بلاوا آ گیا؟ تم بیٹھو تو صحیح، میں دیکھتی ہوں کیا کہتے ہیں رافع میاں۔ اس دن پھپھو نے اسے اپنے گھٹنے تلے داب لیا۔ بھاری تن و توش والی تھی نا، اس نے کئی مرتبہ اٹھنے کی کوشش کی اور ہر بار ناکامی نے اس کے قدم چومے۔ وہ ہر بار بے ساختہ پچھتائی، لیکن دل ہی دل میں۔ رافع بھی آفس سے آ گیا۔ برآمدے میں سب کو جمع دیکھ کر سلام و دعا کی، کچھ دیر بیٹھے پھر اٹھنے لگا تو اشارتاً رابیل کو دیکھا، اور یہ اشارے کے نائے پھپھو کی زیرک نگاہ کی زد میں آ گئے۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو، میرے پاس بیٹھی ہے، کھانا یہیں کھا لو، بعد میں جا کے کپڑے بدل لینا، میں زری سے کہہ دوں گی نکال دیں گی۔ پھپھو نے ایک ہی جملے میں گویا تمام مسائل کا حل پیش کر دیا، لیکن اصل میں یہ مسائل کا حل نہیں بلکہ شروعات تھی۔ رات کو کمرے میں جا کر اسے زبردست جھاڑ پڑی۔ خود اٹھ کر نہیں آ سکتی تھی، دیکھ بھی رہی تھی کہ میں آ چکا ہوں، پھر بھی جم کر بیٹھ گئی۔ وہ سخت برہم تھا۔ دراصل پھپھو کوئی نہیں اتنے دنوں بعد ہر ہفتے بیٹھی ہوتی ہیں۔ رافع کے لہجے میں کیا تھا کہ وہ حیرت سے تکتی رہ گئی۔ اور آج تو لگتا ہے کمرے کی صفائی تک نہیں ہوئی، ہر شے پر گرد مٹی دھول کی بہتات۔ وہ غصے میں چیزیں پٹک رہا تھا۔ جی آج دراصل وہ اسے اپنی طبیعت کی خرابی کے بارے میں بتانا چاہی تھی، جو صبح سے بھاری بھاری لگ رہی تھی، لیکن وہ کچھ سننے کے لیے تیار نہیں تھا، اور وہ جو شادی سے پہلے کسی کی سخت سست برداشت نہیں کرتی تھی۔ جانے کے سوچ کر سب سنتی گئی، اور رات دیر تک اس کا تکیہ آنسوں سے بھیگتا رہا۔ یہ نوبت ازواجی زندگی میں کبھی کبھی آ جاتی ہے، وہ جانتی تھی اس کی زندگی میں بھی آئے گی، اسے اندازہ تھا، لیکن اتنی جلدی۔ ویسے دور فٹے منہ رافع تیرے تھے، یہ بندہ وہ سیلف obsessed بندہ کہ بھائی میرے بیوی میرے اگے پیچھے گھومتی رہے، بس سارے بات ختم ہے۔ نہیں اپنی منوا رہے ہو اس سے، اتنی وہ تمہارے لیے اتنا کمپرومائز کر رہی ہے، ہر چیز کر رہی ہے، تو تمہارا بھی تو فرض بنتا ہے نا، میاں بیوی کے ریلیشن میں یہی ہے، دونوں کمپرومائز کریں۔
صبح سر بےحد بھاری ہو رہا تھا، آنکھیں بوجھل چھومتی چھامتی وہ اسٹی اسٹینڈ تک آئی، لیکن یہ کیا استری آن نہیں ہو رہی تھی۔ اف بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا۔ لائٹ گئی ہوئی تھی اور یقیناً یہ گرمی کا احساس تھا جس کی وجہ سے وہ خود بخود اٹھ گئی تھی۔ کسی کی جھنجھوڑنے کی نوبت نہیں آئی۔ کل رات والی بدمزگی کا اثر ابھی ختم نہیں ہوا تھا کہ مزید گڑبڑ کے احساس نے اسے بوکھلا دیا۔ امی کے یہاں کوئلے والی استری ہے، اس سے کام چل سکتا تھا، لیکن رافع اتنی دیر انتظار کر لیں گے؟ کرنا پڑے گا، مجبوری ہے۔ فیصلہ کرتے وہ سیڑھیاں پھلانگتی نیچے آگے کوئلے سلگائے، پھر انتہائی دلجمی سے جما کر استری کرتے سے وقت گزرنے کا احساس تک نہیں ہوا۔ حواس تو اس وقت اڑے جب اس نے رافع کو ایک دن پہلے والے کپڑوں میں منہ پھلا کر آفس جاتے دیکھا۔ کیا مجھے اتنی دیر ہوگی؟ استجابی انداز میں خود کلامی کرتی وہ اوپر آگئی۔ سرتاج کا منہ بھی خراب تھا۔ کیا ہوا؟ اس نے پوچھا۔ کیا نہیں ہوا یہ پوچھیں؟ اتنا غصہ کر رہے تھے بھائی، آپ سے کہا بھی ہے کہ رات میں استری کر لیا اگر ابھی بھی لائٹ آئی ہے۔ اتنی باتیں سنا کر رکھ دی، ہم تو جیسے نوکر ہیں نا۔ اس کی بڑبڑاہٹیں عروج پر تھی۔ وہ چور سی بن گئی، طبیعت ہی عجیب گراتی سی تھی۔ تائی امی دیکھتے ہی چونک گئی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ پوچھتی وہ لہرا کر زمین پر آ رہی تھی۔ اللہ! گھر میں ننھے مہمان کی آمد تھی۔ اس کی آنکھیں کھلی تو خود کو اپنے کمرے میں آرام دہ بستر پر پایا۔ سب اس کے ارد گرد جمع تھے۔ ایک طرف سونیا تو دوسری طرف ارحم براجمان تھے۔ ہر شخص کے چہرے پر خوشی رقصاں تھی۔ اس کی پلکیں بے وجہ نم ہو گئی۔ کسی بے صبرے نے فون کر کے رافع کو اس کی بے ہوشی کی خبر دے دی تھی اور اب یقیناً خوشخبری بھی اس تک پہنچ چکی تھی۔ وہ آفس سے جلدی اٹھا ہے۔ خرامہ اس کی پسندیدہ مٹھائی ڈبے میں بھرے سب کو بانٹ کر آخر میں اس کے منہ میں بھی ٹھونس دی۔ مجھے بتایا کیوں نہیں؟ تمہاری طبیعت خراب ہے؟ اس کا لہجہ ندامت بھرا تھا۔ میں نے خوامخواہ میں تمہیں اتنا کچھ کہا۔ آپ کو فرصت مل گئی میری طرف دیکھنے کی، میری بات سننے کی؟ اب کے منہ پھلانے کی باری اس کی تھی۔ کچھ دیر دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہے، پھر ہنس دیے۔ رافع کی ایک اچھی عادت یہ تھی کہ وہ جب بھی اچھے موڈ میں ہوتا اپنے کسی زیادتی کا ازالہ کرنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھتا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس کا موڈ بہت کم ہی اچھا ہوتا تھا۔ لاکھ دی لعنت پھر ادھر بندے دے اتے ادھر ازالے نو سر چ مارنا کہ ہر ٹائم منہ نہ ڈوگی بن کے پھردا رہے تے کدی کدی اچھے موڈ دے وچ ہے تے بھائی ازالے اور لاکھ لعنت، پہلے عزت بےعزتی دا خیال نہیں کرنا تے بعد دے وچوں معافی تلافی۔ اول تو یکے بعد دیگرے دو پروموشن مل جانے کے بعد اس کے پاس وقت ہی اتنا نہیں بچتا کہ وہ اچھے بوڑھے موڈ میں آ سکے۔ جیسے جیسے اس کی آفس کی ذمہ داریاں بڑھتی گئی ویسے ویسے وہ رابیل کی ذمہ داری سے غافل ہوتے گئے۔ زرتاج کی شادی کی تاریخ طے ہوگی، شادی ایک دم ہی سر پر کھڑی نظر آنے لگی۔ گھر میں کاموں کے انبار لگے، نگہت آپی رہنے کے لیے آ گئی تھی۔ تائی امی اور زرتاج کے ساتھ بازاروں کے چکر لگتے، ایسے میں وہ نگہت باجی کے بچوں کو سنبھالتی یا خرید دیکھتی، کئی بار اسے بھی پیشکش کی، لیکن اپنی طبیعت کے پیش نظر اس نے خود ہی گھبرا کر منع کر دیا۔ ہزاروں بار کہہ چکا ہوں کہ تمہیں کہ میرے کپڑے رات میں ہی۔ آج رافع پر ایک بار پھر چیخو پکار کا دورہ پڑا تھا۔ اس کے بھی لاکھ چاہنے کے باوجود یہ عادت نہیں پڑ سکی کہ رافع کے آفس سے متعلقہ چیزیں رات ہی تیار کر کے رکھ لیا کرے۔ اس نے جلدی اٹھے سیدھے کپڑے پریس کر کے اس کے ہاتھوں میں تھمائے۔ ناشتہ دیا تو اسے ایک دم ہی یاد آ گیا کہ کل اس نے رابیل سے اپنے شوز بھی پالش کرنے کے لیے کہا تھا۔ وہ جوتوں پر برش پھیری تھی تو وہ سر پر آ کر کھڑے ہو گئے۔ سارے رومال گندے پڑے ہیں، ایک بھی جوڑی ڈھنگ کے ساکس۔ بھابی! اس نے بھری بھری آنکھوں سمیت سر اٹھایا۔ یہ میں کر رہا ہوں، آپ جا کر ان کے لیے رومال دھو دیں۔ نافع نے نرمی سے اس کے ہاتھ سے شوز برش لے لیا۔ وہ چپ چاپ سرف اور رومال اٹھا کر واش بیسن پر چلی گئی۔ میری سانسوں میں بسا ہے تیرا ہی ایک نام، تیری یاد ہم سفر صبح و شام۔ واش روم کے آئینے میں اس نے نافع کو گنگناتے ہوئے دیکھا، بڑے اطمینان سے اپنے کام میں مصروف تھا۔ اسے رافع کی نسبت دیر سے جانا ہوتا تھا۔ اس نے یاد کرنے کی کوشش کی، رافع نے اس کے سامنے کبھی اس طرح کوئی گانا نہیں گایا تھا، شادی کے انتہائی اولین دنوں میں بھی نہیں، اور اب تو شادی کے ان ابتدائی دنوں کو یاد کر کے اس کے دل سے لبوں سے ایسے آ نکل جاتی جیسے اس کی شادی کوئی بہت پرانا بھولا بسرا واقعہ تھی۔ کس ٹائپ کے آدمی ہے رافع بھی؟ اپنے ذہن میں ٹنگ مارتی سوچ پر وہ خود بھی حیران نہیں ہو پائی تھی کہ رافع کی آواز پر دھلا ہوا رومال لے کر اسٹی اسٹینڈ کی طرف بھاگی۔ اب استری کرو گی؟ اس نے رافع کا حیرت بھرا سوالیہ چہرہ اور چپتا ہوا لہجہ نظر انداز کر کے اپنا کام شروع کیا۔ رافع کی بڑبڑاہٹ دیر تک جاری رہی اور آخر میں رومال اس کے ہاتھ سے جھپٹ کر بغیر اللہ حافظ کے ہی چلے گئے۔ جا دفعہ ہو، قسمان کھا جا کے۔ ضبط کرتے کرتے بھی دو نمکین شفاف موتی اس کے رخساروں پر لڑک گئے۔ یہ کس نہج پر جا رہے ہیں ہمارے تعلقات؟ یا اللہ ہماری ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنانے کی ہمت میرے اندر پیدا کر، میرے دل میں اپنے شوہر کے لیے بے پناہ محبت پیدا کر، مجھے اس کی سعادت مند بیوی بنا دے، آمین۔ تیرے اندر تو پیدا کرے، اس بغیرت دے اندر بھی تھوڑا جا احساس پیدا کرن اللہ جی۔ اس کے دکھی دل سے بے اختیار دعا نکلی تھی۔ زرتاج کی شادی پر خیر و خوبی نپٹ گئی اور راحت کزن سے نندوئی بن گیا، اور زرتاج جو اس کی کزن اور نند تھی اب بھابی بھی ہو گئی۔ شادی کے دوران سبھی نے اس کی زرد رنگت اور گری گری طبیعت کو نوٹ کیا، نہ کیا تو اس ستم گر نے یہ احساس نہیں کیا جس کے فیض سے وہ سب جھیل رہی تھی۔ لعنت دا ماریا ہے، سیلف اوبسیسڈ پاگل۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ بہت ہی سخت گیر غصہ ور اختلاقیات سے بے بہرا بیوی کو طرف سے بے فکرہ شخص تھا، لیکن بس یہ تھا کہ اسے ہر بات دکھانا جتانا پڑتی تھی۔ وہ اپنی طرف سے ہونے والی زیادتیوں کے ازالے کی کوششیں بھی کرتا تھا، لیکن یہ کوشش اب زیادہ تر ناکام کوششوں میں بدل گئی تھی۔
اس کے پاس سوچنے کے لیے ڈھیروں باتیں تھیں، انگنت لمحوں میں رافع کا بیگانہ رویہ، سرد انداز، کرنے کے لیے بے شمار وقت، اور رافع کے پاس شاید وقت ہی نہیں تھا۔ وہ آفس سے واپسی پر ہمیشہ یہی کہتا، جلدی کھانا دے دینا، یہ نہیں کہ 1 گھنٹہ لگا دو، ابھی وقت پر سو جاؤں گا تبھی ٹائم پر آنکھ کھلے گی، آج بھی دیر ہو گئی تھی۔ اور وہ جس سے کوئی بات کرنے کی کوشش میں تمہید کے لفظ چن رہی ہوتی، چپ کی چپ رہ جاتی۔ کچھ ہی عرصہ گزرا تھا جب ننھا سا گوپلو سا بیٹا اس کی فیملی میں رون کے بکھیرنے چلا ہے۔ سب کے مشوروں اور بہت چاہ کے ساتھ اس نے اپنے بیٹے کا نام ولید رکھا، جو بعد میں ولی ہو گئے۔ اس کی ذمہ داریوں میں مزید اضافہ ہوا۔ شادی کے بعد زندگی کا مطلب ہوتا ہے گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ تفکرات اور ذمہ داریوں میں اضافہ۔ ایک بار امی نے اس کے سر کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا تھا، بس اللہ تمہیں ان ذمہ داریوں سے احسن طریقے سے نبرد آزما ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ رابیل کی کم عمری کی وجہ سے وہ اس کی طرف سے بہت فکر مند رہتی تھی۔ ایک بات یاد رکھنا، اپنی تائی امی، تایا ابو، رافع یا گھر کے کسی بھی فرد کے سامنے کبھی بدتمیزی مت کرنا، زبان مت چلانا، کیونکہ اچھا برا وقت تو بہرحال گزر ہی جاتا ہے، لیکن بات ہمیشہ کے لیے یاد رہ جاتی ہے۔ اس نے ماں کی اس نصیحت کو یاد رکھا اور سب کی تلخ ترش باتیں سر جھکا کے سنی تھی، لیکن رافع کا مزاج اس کی لاکھ برداشت کے باوجود ضبط سے باہر ہو جاتا تھا۔ ولی کے ہو جانے کے بعد جس طرح اس کی مصروفیات میں ایک دم سے اضافہ ہوا تھا، اس لحاظ سے رافع کو اس کا خیال کرنا چاہیے تھا، لیکن اس کی ترش باتیں کبھی کبھی رابیل کو بہت دل برداشتہ کر دیتی تھی۔ وہ ایسا ہی ایک موقع تھا جب وہ سوئے ہوئے ولی کو گود میں لٹائے ہوئے رافع کی طرف متوجہ تھی۔ وہ بہت انہماک سے کسی فائل میں محو تھا اور رابیل اس کا ایک ایک نقش دیکھتے ہوئے گویا دل میں اتار رہی تھی۔ اچانک ہی وہ اٹھا، سائڈ ٹیبل کی دراز کھنگالی، کچھ یاد آنے پر اس کی طرف مڑ کر دفتری کاغذات کے متعلق استفسار کرنے لگا۔ ولی کو گود سے لٹاتے رک گئی۔ مجھے نہیں پتا، آپ نے مجھے دیے ہی کہاں؟ رافع چند لمحے اسے دیکھتا رہا، اس کے چہرے کی رنگت پل میں بدل گئی۔ اگلے لمحے اس نے رابیل کی شان میں انتہائی نازیبا الفاظ استعمال کرتے ہوئے اسے ایک پھوہڑ اور بد سلیقہ بیوی قرار دے دیا۔ ہاں میں پھوہڑ ہوں، بد سلیقہ اور بے غیرت ہوں، لیکن آپ خود کیا ہیں؟ اس نے کہتے ہوئے ولی کو زور سے بیڈ پر پٹک دیا۔ وہ اس اچانک افتاد پر جا گیا اور ڈر کر رونے لگا، لیکن رابیل کو اس کی ننھی فریاد سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ آپ بے حس ہیں، خود غرض ہیں، کوئی چیز نہیں ہے آپ کے اندر احساس نام کی۔ اپنے بیٹے کی طرف، بیوی کی طرف کتنے دنوں سے آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا آپ نے؟ بس پیسے کمانے اور لا کر گھر والوں کے ہاتھوں پر رکھ دینے سے آپ کے فرائض پورے ہو گئے؟ آپ کو یاد ہے کتنے دن کا ہو گیا آپ کا بیٹا؟ نہیں، وہ بے ساختہ نفی میں سر لاتے ہوئے کمرے سے نکل گئی، یہ دیکھے بغیر کس کی تقریر کے جواب میں رافع کے کیا تاثرات ہیں، یا ولی کتنے زور زور سے رو رہا ہے۔ لاؤنج میں بیٹھے تایا ابو اور نافع ایک سکتے کے عالم میں ان کے کمرے کی طرف ہی دیکھ رہے تھے۔ غالباً پہلی بار اس کی آواز اپنے کمرے کی دیواروں سے باہر آئی تھی۔ اسے اس وقت کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ اپنے روتے سسکتے دل کو سیڑھیوں پر روک کر قابو کرتے ہوئے وہ اپنی امی کے پاس جانے کی بجائے سیدھی سین میں پھیلی ہوئی نیم کے ٹھنڈی چھاؤں تلے بچھے تخت پر آ کر لیٹ گئی، اور لیٹتی ڈھیروں گرم گرم آنسو اس کی آنکھوں سے نکل کر دائیں بائیں بہہ گئے۔ رافع، میں نے آپ کو کیا سمجھا تھا اور آپ کیا نکلے؟ ساتھ زندگی گزارنے سے اگر لوگ اتنے بد لحاظ ہو جاتے ہیں تو ان سے تو میں اکیلی بھلی۔ ایک نظر بیوی کو محبت سے دیکھنے کے بعد اگلے پل اس طرح آنکھیں پھیرتے ہیں کہ حیران ہونے کا بھی موقع نہیں دیتے۔ میں بھی تو انسان ہوں، کوئی مشین تو نہیں کہ ادھر بٹن دباؤ اور ادھر کام ہو جائے۔ چھٹی کا دن تھا، گھر کے سبھی مرد گھر پر تھے۔ وہ دانستہ اٹھ کر اندر کی طرف نہیں گئی، مبادہ اس کی روئی روئی صورت دیکھ کر پریشان ہو۔ کاش رافع آپ میری کمی محسوس کریں آج، صرف میرے وجود کی نہیں، میرے احساس کی، میری خوشبو کی۔ سوچتے سوچتے کب اس کی آنکھ لگی پتہ ہی نہیں چلا۔ درختوں کے سائے لمبے ہو رہے تھے، کسی بچے کے رونے کی آواز سن کر وہ بوکھلا کر اٹھی تھی۔ آس پاس نظر پڑتے ڈھیلی سی ہو کر بیٹھ گئی۔ سامنے برآمدے میں تائی امی اور امی کے پاس بیٹھی تھی، شاید انہوں نے ولی کو اس کے برابر میں لٹایا تھا۔ وہ اسے گود میں لے کر چپ کروانے لگی۔ وہ چور نظروں سے تائی امی کو دیکھتی اسے گود میں اٹھا کر اپنے کمرے میں آ گئی، جس کی شادی ہو جانے کے بعد بھی اسی کے لیے مخصوص تھا۔ ولی دودھ پیتے پیتے سو گیا۔ جب وہ اسے لٹا رہی تھی تو اس نے رافع کو کمرے میں داخل ہوتے دیکھا۔ وہ سنجیدگی سے اسے دیکھتے ہوئے اس کے سامنے براجمان ہو گیا۔ ناراض ہو؟ کچھ دیر بعد رافع نے پوچھا۔ وہ چپ چاپ ناخنوں سے کھیلتی رہی۔ میری بات کا جواب بھی نہیں دو گی؟ کیا اتنی ناراض ہو؟ اس کی نظریں ہنوز جھکی رہی۔ رافع آگے بڑھا اور اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ وہ سن سی ہو گئی۔ میں بہت زیادتی کر جاتا ہوں تمہارے ساتھ، بہت تلخ ہو جاتا ہے میرا رویہ۔ اس کی آنکھوں میں آنسو جمع ہونے لگے۔ اب رو کیوں رہی ہو؟ رو مت، میرا مقصد تمہیں رلانا نہیں ہوتا رابی۔ اس کا لہجہ اس سمے کتنا اچھا تھا۔ تھوڑی دیر بعد پھر دورہ پائیے گا، تیرا مقصد رلانا نہیں ہوتا، خون دے آنسو رلوانا ہوتا ہے۔ رابیل کو لگا یہ وہ رافع ہے ہی نہیں۔ آنسو اس کی آنکھوں سے چھلک آئے اور ایک آنسو ٹپ سے اس کی ہتھیلی کی پشت پر گرا۔ ارے رابی چپ ہو جاؤ پلیز۔ وہ ایک دم آگے بڑھا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ رابیل کی سسکیوں میں تیزی آ گئی۔ وہ کتنی دیر روتی رہی، شاید اس کے دل میں جمع شدہ غبار اسی راہ سے نکل جانا تھا آج۔ تم اس دنیا کی سب سے اچھی بیوی ہو رابی، اور میں سب سے خوش قسمت آدمی کہ مجھے تم جیسی بیوی ملی۔ وہ اس کی سماعتوں میں اپنی خوبصورت آواز اور الفاظ کا جادو بھرا امرت ٹپکاتے رہا، اور رابیل کے آنسوں میں دھل دھل کر سارا منظر نکھرتا رہا۔ 4 سال رافع کی دھوپ چھاؤں جیسی رفاقت میں آگے پیچھے دوڑتے بھاگتے نکل گئے۔ کبھی وہ حساب کرنے بیٹھتی تو سوچتی، شادی واقعی ایک جوا ہے، لیکن میں اگر اس جوئے میں کامیاب نہیں رہی تو بہت بری ہاری بھی نہیں۔ رافع غصے کے تیز سے ہی، لیکن کبھی کبھی خود ہی خیال کر کے چپ ہو جاتا ہے۔
کبھی اس کی چاہت کا سامان رابیل پر چھاچ پرستا تو کبھی اس کے سخت نکیلے رویوں کے باعث وہ چٹک چٹک جاتی۔ ولی کافی بڑا ہو چکا تھا، ان دونوں کے مابین تلخ کلامی کو تھوڑا تھوڑا سمجھنے لگا تھا، اور جب وہ دونوں غصے میں ہوتے تو سہم کر ان کی شکلیں دیکھتا رہتا۔ گھر میں فی الحال صرف اسی کا اضافہ ہوا تھا، کچھ لوگوں کی البتہ کمی شدت سے محسوس ہوئی تھی۔ ارحم کو آفس کی طرف سے دبئی بھیج دیا گیا، وہ 6 مہینے بعد کی شکل دکھاتا تھا۔ سونیا کو پپو نے اپنے دوسرے بیٹے موہت کے لیے مانگ لیا تھا، وہ بھی پیا دیس سدھار گئی تھی۔ سونیا اور زرتاج دیورانی جٹھانی بن گئی اور محدین کا اکلوتا کنوارا دیور تھا، جو ان دونوں کو تنگ کرنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھتا۔ نافع صبح کا نکلتا رات کی شکل دکھاتا، اس نے ایک دوست کے ساتھ مل کر سائیڈ بزنس شروع کر رکھا تھا۔ تایابو ہمیشہ سے گھر کے خاموش ترین مشفق فرد تھے۔ رابیل نے بہت کم غصہ کرتے یا فضول میں بولتے ہوئے سنا تھا، اور رافع تو تھے ہی مصروف۔ امی کے یہاں بھی اب صرف 3 ہی افراد تھے، امی، ابو اور ارکم۔ پورے گھر میں خاموشی چھائی رہتی، اور اس خاموشی میں صرف ننھے ولی کی معصوم کلکاریاں اور دراڑیں ڈالتی رہتی۔ وہ اپنی طوطی زبان میں خوب باتیں کرتا تھا، پورے گھر میں یہاں سے وہاں دوڑتا پھرتا، اور اپنی ماما اور دادی کی سنبھل کے ارے ارے گر جاؤ گے جیسی آوازوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے دھما دھم سیڑھیاں اتر کر نانی امی کے یہاں بھاگا جاتا، جہاں چھوٹے ماموں ارکم نانا ابو اور نانی امی سے ہاتھوں ہاتھ لیتے، اس کی چھوٹی چھوٹی معصوم فرمائشیں دل و جان سے پوری کرتے۔ ارکم کا M.Com مکمل ہو چکا تھا، وہ آج کل نوکری کی تلاش میں تھا، اور نوکری بھی اسے بس ملنے ہی والی تھی، ایک دو جگہ سے آئی ہوئی آفرز پر غور کر رہا تھا۔ اسے خالی گھر کا سونا پن اور خاموشی کاٹ کھانے کو دوڑتی، وہ بلا تکان تائی امی سے باتیں کیے چلی جاتی، وہ بھی کسی اچھے سامع کی تلاش میں رہتی۔ دونوں مل کر دنیا جہاں کے موضوعات کھنگال ڈالتی۔ رابیل کو اپنا گھر کسی ایسے معصوم چڑیا کا گھونسلہ معلوم ہوتا جس کے سارے پنچھی پر نکال کر اڑ گئے تھے، اپنے اپنے حصے کا رزق تلاش کرنے۔ ہاں، جب نگت باجی یا زرتاج چکر لگاتی تو صورتحال مختلف ہوتی۔ اس کی ہمیشہ سے زرتاج اور سونیا سے فرمائش ہوتی کہ تم دیورانی اور جٹھانی ایک ساتھ کیوں نہیں آتی، لیکن ایسا بہت کم ممکن ہوتا، ورنہ پپو اکیلی پڑ جاتی۔ موہت بھی جاب کرنے لگا تھا، ایسے میں زرتاج اور سونیا میں سے کسی ایک کو ان کی خاطر گھر میں رکنا پڑتا۔ جب سے پپو انجائنا کی مریضہ ہوئی تھی، احتیاط ناگزیر ہو گئی تھی، اس پر اب بھی اداسی کے دورے پڑتے تھے، اب اس کا دورانیہ بھی طویل ہو گیا تھا۔ وہ چھت کی طرف جانے والی سیڑھیوں پر بیٹھی گھنٹوں سوچوں میں گم رہتی، ماضی کے خوش رنگ سیراب اسے اپنے ساتھ یادوں کے صحرا میں گھسیٹتے پھرتے۔ وہ خوشی خوشی ان کے ساتھ چل پڑتی، گرمیوں کی لمبی دوپہریں اس کے شغل کی نظر ہو جاتی، تائی امی اپنے کمرے میں سوئی رہتی، ولی نیچے چلا جاتا، پھر وہ ہوتی ہے اس کی رنگ برنگی یادیں۔ کہاں کھو گئی وہ نٹکھٹ سی رابیل، جس کے چہرے پر رافع کا نام سنتے شگوفے کھل جاتے تھے؟ وہ اپنے آپ سے سوال کرتی، لیکن کوئی جواب نہیں آتا۔ رافع اب مجھے پہلے کی طرح پیار کیوں نہیں کرتے؟ وہ نیم کی موٹی موٹی پتوں سے لدی ہوئی شاخوں سے پوچھتی رہتی۔ کیا میں اتنی نااہل ہوں کہ رافع نے اپنی خواہش بنا کے اپنی زندگی میں تو شامل کر لیا، لیکن پھر ہمیشہ ایک غلطی کی طرح نفی کرتے رہے؟ ان کا آفس، کپڑوں کی استری، جوتوں کی پالش، ٹائی کی میچنگ میری ایک پیاسی ترسی ہوئی نظر سے زیادہ اہم ہو گئے؟ جب سے ولی بڑوں کی باتوں کو سمجھنے اور جواب دینے لگا تھا، رافع کی اس میں دلچسپی ایک دم ہی بڑھ گئی تھی۔ وہ آفس سے واپسی پر اسے ضرور ٹائم دیتا، سونے سے پہلے بستر پر اس کے ساتھ دیر تک کشتی لڑتے۔ باپ بیٹے کے اس محبت بھرے سین میں ماں کہاں تھی؟ وہ حسرت سے ان دونوں کو ہنستے مسکراتے ہوئے دیکھتی رہتی اور سوچتی رہتی۔ جتنی دیر میں ولی کو سلا کر ان کی طرف پلٹتی، سارے دن کے نڈھال تھکے ہارے رافع نیند کی وادیوں میں اتر چکا ہوتا۔ ایسے میں اس کو دیکھتے ہوئے جانے کہاں سے انہی کی طرح لمبی مسافت طے کر کے آئے دو تھکے ہوئے آنسو اس کی پلکوں سے ٹوٹ کر بستر کی شکنوں میں کہیں گم ہو جاتے، بہت چپکے سے، بہت خاموشی سے۔ لعنت دا مارے چول انسان۔ ارکم کو جاب مل گئی، معقول تنخواہ، مناسب ٹائمنگز، فخر و انبساط سے اس کا چہرہ تمتما گیا۔ ارکم اپنی جاب ملنے کی خوشی میں گھر میں زبردست پارٹی دینے والا تھا، اس لیے ایک روز پہلے پپو کو بیمہ فیملی زبردستی کھینچ کھانچ کے گھر لے آیا۔ رابیل کی خوشی دیکھنے والی تھی۔ احد، موہت اور موہت تینوں آفس میں واپسی پر انہی کے یہاں آئے تھے۔ دوسرے دن اتوار تھا، اسی دن دعوت بھی تھی، اور سب کا رت جگہ کا پروگرام بھی۔ نگت باجی بھی موجود تھی، وہ بھی رافع سمیت نیچے چلی آئی۔ رافع کو اس نے بہت دن بعد اس طرح خوش دیکھا تھا، شاید وہ بھی ایک جیسی روٹین سے اکتا گیا تھا۔ اس خوشی کے موقع پر سب کے لیے ایک سرپرائز بھی موجود تھا، جس سے وہ سبھی ناواقف تھے، اور وہ سرپرائز تھا ارحم کی آمد۔ دروازہ رابیل نے کھولا، ارحم کو دیکھ کر ایک چیخ مار کر اس سے لپٹ گئی۔ ارحم اسے لپٹائے ہوئے اندر آیا، امی نے دیکھا تو ان کی حالت بھی مارے خوشی کے غیر ہو گئی۔ وہ اتنے شاندار موقع پر آیا تھا، امی کو تو رونا آ گیا، رابیل بھی رونے لگی، سونیا کی پلکیں بھی نم ہو گئی۔ ارحم اور پپو نے بڑی مشکل سے چپ کروایا، آج تو خلاف عادت تایابو بھی خوب چہک رہے تھے، زور زور سے ہنس رہے تھے۔ غم روزگار نے سب کو ایک دوسرے سے دور ضرور کر دیا تھا، لیکن یہ دوری اور جدائی کسی کو بھی گوارا نہیں تھی۔ بہت عرصے کے بعد وہی بڑا سا صحن، نیم کا درخت اور نگوٹی کی کوڑیاں۔ دعوت کا تمام انتظام انصرام رابیل اور سونیا نے سنبھالا، اور بہت خوش اسلوبی کے ساتھ بخیر و عافیت نپٹایا بھی۔ اب سب لوگ ٹھنڈی ہوا کا لطف لینے بیٹھے تھے۔ لڑکے اپنے پان اور سگریٹ چھپ چھپا کر طلب پوری کرنے باہر جا چکے تھے۔ آج بہت عرصے بعد وہ بھی یوں کھیلنے بیٹھی تھی، اور وہ بھی دل اتنا لگا کے، جبھی جیت بار بار اس کا مقدر بن رہی تھی۔ اس کا دل خوشی سے بھرا ہوا تھا، وہ اپنے بلند و باک کہہ کے خود سے اسے بھی اجنبی سے لگ رہے تھے، ایسا لگتا تھا غم تو کبھی پاس سے چھو کر بھی نہیں گزرا۔ حالانکہ ولی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اور اس کی ساکس بھیگ جانے کے سبب اس نے ذرا دیر پہلے رافع سے ٹھیک ٹھاک ڈانٹ کھائی تھی، لیکن اس نے بات ہمیشہ کی طرح دل پر لینے کی بجائے چٹکیوں میں اڑا دی، اور ابھی بھی وہ سونیا کی کسی بات پر بے تحاشا ہنس رہی تھی جب اس نے رافع کو اپنے سر پر کھڑے دیکھا۔ ولید کہاں ہے؟
وہ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ ولی ہاں وہ، اس نے یوں ہی سین کے اس حصے کی طرف نگاہ دوڑائی جہاں نگہت باجی کے بچے کھیل رہے تھے، اور پاس ہی واکر میں سرتاج کی بیٹی۔ ہوگا ادھر ہی اندر کہیں؟ کہیں نہیں ہے، میں سب جگہ دیکھا ہوں۔ اچھا، وہ تعجب سے کہتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ سنجیدہ اب بھی نہیں تھی، جب ہی گھر کے اندرونی سمت پہنچتے بڑے لاڈ سے بولی، رافع میں کیسی لگ رہی ہوں؟ یہ کوئی ان باتوں کا وقت ہے؟ رافع نے اسے بری طرح چھڑک دیا۔ اس نے گہری سانس بھری۔ میں اوپر دیکھتی ہوں، مرجھائے ہوئے لہجے میں کہہ کر وہ اوپر کی طرف چلی گئی، لیکن ولی نیچے کہیں نہیں تھا۔ سیڑھیاں چڑھتے چڑھتے اسے معاملہ سنگین لگنے لگا۔ بھلا ادھر اکیلا ولی کیا کرنے جا سکتا ہے؟ بلکہ وہ تو سیڑھیوں کی لائٹ آف ہونے کی وجہ سے اکیلا اس طرف آتا بھی نہیں۔ اس کے خط شاید درست نکلے، ولی اوپر بھی نہیں تھا، بلکہ پورے گھر میں کہیں نہیں تھا۔ لڑکے اپنے شوق پورا کر کے واپس آ چکے تھے۔ ولی کی گمشدگی کی خبر جنگل کی آگ کی طرح صحن میں بیٹھے افراد خانہ پر پھیل چکی تھی۔ ہر ایک کے چہرے پر تشویش و پریشانی رقم تھی۔ گھر سے باہر کہاں جا سکتا ہے؟ جاؤ ایک بار رافع، تم جا کے دیکھو صحیح سے۔ کسی نے ڈھارس بندھائی اور وہ خود بخود مکان کے انداز میں اٹھ کر رافع کے پیچھے چلی آئی۔ کسی نے باہر سے آئے ہوئے موہد اور موہد کو واپس دوڑا دیا۔ جاؤ دیکھو، غلطی سے دروازہ کھلا رہ گیا اور وہ باہر نکل گیا، نادان تو ہے۔ رافع نے گھر کا چپا چپا چھان مارا، یہاں تک کہ چھت پر بھی دیکھا ہے۔ رابیل کسی مجرم کی طرح فرد جرم سنتی ہوئی رافع کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی اور آنسو بھی بہا رہی تھی۔ مایوسی کی انتہا پر پہنچ کر جب نیچے جانے کے لیے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو رافع پلٹ کر اس سے بولا، سب تمہاری لاپرواہی کا نتیجہ۔ اگر میرے بیٹے کو کچھ ہوا نا رابی، تو اس کی ذمہ دار سراسر تم ہوگی، اور میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اگر اس کا بال بھی بیکا ہوا نا تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا، سنا تم نے؟ طلاق دے دوں گا، طلاق۔ سرد اور کٹھور لہجے میں اپنی بات مکمل کر کے وہ رکے نہیں، بلکہ سیڑھیاں سے تیزی سے سیڑھیاں اترتے چلے گئے۔ لاکھ لعنت تیری زندگی، تیری لعنت۔ رابیل کے چہرے پر چھا جانے والی نا امیدی، لا حاصل اور رائے گاہ جانے والی زندگی کی ایک لمبی مسافت کے ہارے ہوئے سائے دیکھنے کی شاید اسے فرصت ہی نہیں تھی۔ اس کا بیٹا گم ہو گیا تھا، جسے اس عورت نے زندگی اور موت کی کشمکش سے کھیل کر پیدا کیا تھا، جو ایک مجرم کی طرح سکتا اوڑے ایک ایک سیڑھی یوں اتر رہی تھی جیسے ابھی گر جائے گی، اور زرتار جو سونیا نے بڑھ کر اسے تھاما۔ اس کا دل اندر ہی اندر تھا، گہرائیوں میں جیسے ڈوبتا چلا جا رہا تھا۔ ہاتھ پیر ٹھنڈے پڑ رہے تھے۔ ارے اللہ، اسے کیا ہوا؟ یہ تو کانپ رہی ہے تھر تھر۔ جا جلدی سے کمبل لا سونیا۔ امی کی گھبرائی روئی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ تائی امی اور نگہت باجی ولی کو بھول بھال اس کی ہتھیلیاں سے ہلانے لگی اور وہ خالی خالی نظروں سے سب کو تکنے لگی۔ موہد اور موہد نامراد لوٹ آئے۔ رافع کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اپنے باز لونچ ڈالے۔ اسی وقت برآمدے کا دروازہ کھلا۔ ایک ہاتھ پہ کمبل اور دوسرے کندھے پر ولی کو لٹائے سونیا اندر سے برآمد ہوئی۔ زرتاج ایک چیخ مار کر اس کی طرف لپکی۔ سونیا نے عقل مندی کی تھی کہ چیخنے چلانے کی بجائے خاموشی سے نیم بے ہوش بچے کو کندھے پہ لگائے باہر آئی تھی، لیکن زرتاج سے یہ عقل مندی نہ ہو سکی۔ رافع بجلی کی طرح جھپٹا اور گود میں بھر کر اسے بے طرح چوم ڈالا۔ اس کا سر ایک جگہ سے پھٹا ہوا تھا، خون کی بہتی ہوئی لکیر کنپٹی سے ذرا نیچے تک جم گئی۔ کہاں تھا یہ؟ کہاں سے ملا یہ؟ کیا ہو گیا اسے؟ جتنے لوگ تھے اتنے سوالات، سبھی اس کی حالت اور غیر موجودگی کے متعلق اپنے ذہن میں اٹھنے والے سوالات کا جلد از جلد جواب چاہتے تھے۔ نگہت باجی جلدی سے کپڑا گیلا کر کے اس کا سر صاف کرنے لگی۔ وہ ہلکا سا کسمسایا، پھر امی کی طرف ہمکنے لگا۔ امی نے میرا بچہ کہہ کر اپنی گوش میں سمیٹ لیا۔ یہ اسٹور میں بستروں پر چڑھ کر کھیل رہا تھا، شاید اکیلے کھیلتے کھیلتے پیچھے گرا ہوگا، وہیں وہ لوہے والا سریا اس کے سر پر لگا ہوا ہوگا اور یہ روتے روتے سو گیا۔ ہم سب تو باہر تھے نا، اس لیے آواز نہیں آئی۔ سونیا کرین از کیاس بات کر رہی تھی، جس کے غلط ہونے کے چانسز صرف 2% تھے۔ اسٹور میں رکھے بستر وہ خطرناک جگہ تھی جہاں چڑھ چڑھ کر اچھلنے کے لیے ولی اکثر ہی بے قرار رہتا تھا، لیکن انہی بستروں کے پیچھے کی جگہ جو کہ بالشت بھر خالی تھی اور وہاں ایک نوکیلا لوہے کا سریا لگا ہوا تھا، ذرا سی بے احتیاطی سے بہت نقصان دہ ثابت ہو سکتا تھا۔ اسی وجہ سے اسے اسٹور میں جانے سے منع کیا جاتا، اور اگر وہ یہ بے سورا کھیل کھیلتا بھی تو اس کے ساتھ گھر کا کوئی نہ کوئی فرد موجود رہتا تھا۔ آج بھی موقع ملتے اسٹور میں گھس گیا اور پیچھے کی طرف گر جانے کی وجہ سے ڈھونڈنے سے نہ ملا۔ ابھی میں نے کمبل نکالنے کے لیے بستر ہٹائے تو اس کا ہاتھ نظر آیا۔ سونیا بھیگی بھیگی مسکراہٹ لیے بتا رہی تھی، ولید میں تو جیسے سب کی جان تھی۔ رابیل بھی اٹھ کر ولید کو دیکھنے لگی۔ امی نے اس کی گود میں ڈالا تو اس نے دیوانہ واری سے چوم لیا۔ وہ اب بھی رو رہی تھی۔ پھر اپنے آنسو صاف کر کے رافع کی طرف دیکھا اور کٹیلے لہجے میں بولی، مجھے طلاق چاہیے رافع۔ سب لوگ اپنی اپنی بولے بول رہے تھے، لیکن اس کی آواز اتنی بلند ضرور تھی کہ وہاں موجود ہر شخص کو سانپ سونگھ گیا۔ کیا سوچ رہے ہو؟ رافع سمیت کیا سوچ رہے ہو؟ دیکھو، یہ رہا تمہارا بیٹا، اس کے ماتھے سے خون نکلا، اسے چوٹ لگی، اس کا خون بہا، مجھے طلاق دو۔ اس کا لہجہ انتہائی گستاخانہ تھا۔ وہ اٹھ کر رافع کے سامنے تن کر کھڑی ہوگی۔ رابیل، یہ کیا تماشا ہے؟ کیا بکواس کر رہی ہو؟ ارکم نے آگے بڑھ کر دبی دبی آواز میں سے گھر کر، کوئی بکواس نہیں کری میں ابھی اسی وقت سب کے سامنے طلاق دو مجھے رافع سکندر، طلاق دو۔ وہ رافع کا گریبان تھام کر ہذیانی انداز میں چیخی اور سب لوگ جیسے ہوش میں آ گئے۔ تیرا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا رابی؟ امی سخت تیش کے عالم میں سے تھپڑ مارنے کے لیے آگے بڑھی تھی۔ امی آپ رہنے دے۔ ارکم نے اپنے ارادے سے باز رکھنے کی کوشش کی اور رابیل کو اپنی طرف کھینچا۔ رافع کو تو جیسے سکتا ہو چکا تھا۔ ہے یہ سی قابل لعنتی انسان۔ اندر چلو رابی، مجھے تمہاری طبیعت صحیح نہیں لگ رہی۔ نہیں، اس نے بری طرح ارکم کا ہاتھ جھٹک دیا۔ میری طبیعت بالکل ٹھیک ہے، کچھ نہیں ہوا مجھے، تمہارا دماغ خراب ہو گیا۔ سونیا زور سے غصے سے بولی، پھر وہ اسے پکڑ کر اندر کی طرف کھینچنے لگی۔ ارکم اس کے ساتھ تھا۔ رابیل اب بھی چلا رہی تھی، لیکن اس کا مخاطب صرف رافع تھا اور مطالبہ بہت مختصر، طلاق دو، مجھے طلاق چاہیے رافع، دو مجھے طلاق۔
رافع اپنی جگہ بری طرح چور بن گیا. اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ یوں سب کے سامنے اس قدر دلا دلیری کا مظاہرہ کرے گی. ہاں تیری بغیرتیاں سہندی رہے چپ چاپ پھر صحیح ہے. ادھر ہی دلیری کا مظاہرہ نہ کرے. اس کے اندر غائب ہوتے ہی رافع اپنی جگہ سے اٹھا تیری سے اوپر کی سمت پڑ گیا. ان کے پیچھے پیچھے تائی امی اور تائی ابو بھی تھے. نگہت باجی اپنے بچوں کی آوازیں دے رہی تھی. سب ایک دوسرے سے نظریں چرا رہے تھے. سبھی کے خیال میں رابیل کا اچانک مطالبہ اپنے پیچھے کوئی کہانی چھپایا بیٹھا تھا. لیکن قصوروار سراسر رابیل تھی جس نے اتنی بدتمیزی کی, اتنی بےہودہ بات کی. سب کے سامنے عورت تھی نا. 2 دن گزر چکے تھے. اس نے سوائے پانی کے کوئی چیز منہ میں نہیں ڈالی تھی. رو رو کر آنکھیں اس حد تک سوج چکی تھی کہ نمکین پانی کا ایک ننھا قطرہ بھی ان میں مرچیں بھرا دیتا. ولی کو بھی ان 2 دنوں میں نہ اس نے اپنے پاس بلایا نہ نظر اٹھا کر اسے دیکھا. سونی اور پھپھو رکی ہوئی تھی. زرتاج واپس جا چکی تھی. کوئی کب تک اپنا گھر بار چھوڑ کے بیٹھ سکتا ہے. کل ہی نگہت باجی کے میاں انہیں لینے آنے والے تھے اور ان کی واپسی بحالت مجبوری عمل میں آئی. وہ جانے سے پہلے رابیل کے پاس آئی اس سے تمام بات کی تفصیل جاننے کے لیے. لیکن رابیل نے کچھ نہیں بتایا. بس ان سے لپٹ کر دیر تک روتی رہی. تائی امی اور امی کے بیچ جو مثالی دوستانہ تھا, اولادوں کے درمیان بھی وہی مثالی محبت تھی. بس کرو بس رابیل. انہوں نے کمال ضبط سے اس کے آنسو پہنچے. میں تو تمہیں بچپن سے جانتی ہوں. تم جان کر کبھی کسی کا دل نہیں دکھا سکتی. اور اب یہ جو بات ہوئی ہے اس کے پیچھے کچھ ہاتھ یقیناً میرے بھائی کا بھی ہوگا. اللہ سے دعا کرو تمہیں حوصلہ دے اور جو تمہارے حق میں بہتر ہے وہی کرے میری جان. انہوں نے بہت محبت سے اس کی پیشانی چوم کر دعا دی. وہ رافع سے 1 سال چھوٹی تھی اور رابیل سے کم و بیش 11 سال بڑی تھی. انہوں نے اپنے بچوں کی طرح رابیل کو کھلایا تھا. حالات نے ایک دم سے جو بدصورت موڑ لیا اس پر ان کا دل بری طرح دکھ کر رہ گیا. رافع اور رابیل کی شادی ان کے دل کا دیرینہ ارمان تھا. اور اب رابیل کے منہ سے یہ بات سن کر انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کے بھائی کی ازواجی زندگی اس پوری طرح الجھ چکی ہے. رابیل کو ہر شخص سمجھا کر تھک چکا تھا. اس کی دودھ کے ابال کی طرح اٹھنے والی ضد اور رافع کی پراسرار خاموشی سے تقریباً ہر شخص سمجھ چکا تھا کہ اصل کہانی کچھ اور ہے. بات اتنی چھوٹی ہرگز نہیں جتنی نظر آتی ہے. انہیں بھی تو بغیرت نے اپنا بغیرتیدہ سلسلہ ہی بنا لیتا ہے. اتنے سال گزر گئے اب یہ اس کے لانتیاں نہیں اس کی مک رہی بغیرت انسان کی. دروازے پر کھٹکا ہوا. اس نے سرخ آنکھیں اٹھا کر دیکھا اور تیزی سے اٹھ بیٹھا. شادی کے بعد بابا کبھی اس کے کمرے میں نہیں آئے تھے. جو بھی بات کرنی ہوتی کمرے سے باہر ہی ہوتی. لیکن آج کی بات کچھ کتنی خاص ہے یہ اسے ان کی آمد سے پتہ چل چکا تھا. میں رابیل کے پاس بھی گیا تھا. رسمی باتوں کے بعد اصل مقصد کی طرف آتے ہوئے بولے. جی. رافع کا سر جھک گیا. انہوں نے بہت گہری نظر سے اپنے بیٹے کا جھکا ہوا سر دیکھا. وہ بھی اپنی بہو سے بھی بات کر کے آ رہے تھے جس نے بات کرتے سمے نظریں ضرور جھکا رکھی تھی, جو یقیناً اپنے تایا اور سسر کے دوہرے رشتے کا احترام تھا. لیکن اس کا سر جھکا ہوا نہیں تھا. ایک پل میں ان کے دل نے جیسے فیصلہ دے دیا اور انہوں نے دل سے رابیل کو معاف کر دیا. رافع میرے بیٹے یہ زندگی بہت چھوٹی ہے. رافع میرے بیٹے یہ زندگی بہت چھوٹی ہے اور جتنی مختصر ہے اتنی انمول بھی. ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم اسے یوں چھوٹے بڑے جھگڑوں میں ضائع کر دیں. یہ زندگی. انہوں نے رک کر رافع کا جھکا ہوا سر دیکھا. ان کے دل کو کچھ ہوا. ہمیں ملی ہے, مل کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے, مل کر بچھڑ جانے کے لیے نہیں. وہ گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر اٹھ کھڑے ہوئے. پھر ایک نظر سے دیکھ کر بولے. تم سے جو بھی غلطی ہوئی اس کا ازالہ کرنے کی کوشش کرو. تلافی کی کوئی صورت نکالو کیونکہ میں جانتا ہوں غلطی تم سے ہی ہوئی ہے. وہ اپنی بات مکمل کر کے مڑے رک گئے. رافع نے ان کا ہاتھ تھاما. بابا. اس کی آواز میں کیا تھا؟ وہ مڑ کر دیکھے بغیر بھی جان گئے کہ رافع کے چہرے پر کیسا ملال رقم ہے. بابا مجھے معاف کر دیں. مجھ سے واقعی بہت بڑی غلطی ہوگی. قدرت کی طرف سے دی گئی برتری کا بڑا ناجائز فائدہ اٹھایا میں نے اور بارہا اٹھایا. اس دن بھی یہی ہوا تھا. اس نے سر جھکا کے دھیمی آواز میں ساری بات منوان بابا کی گوش گزار کر دی. وہ ساری بات سن کر مڑے اور رافع کے سر پر دست شفقت رکھ دیا. ابھی زیادہ دیر نہیں ہوئی میری جان. معافی مجھ سے نہیں اس سے مانگو جس کے اصل مجرم تم ہو. لعنت دا مارے آیا. بہت مشکل سے اس نے سونی اور امی کے بے حد اصرار پر 2-4 نوالے زہر مار کیے تھے. پھر ٹرے سرکا دی. وہ جان بوجھ کر امی کے برابر میں کھڑے ولی سے نگاہیں چرا رہی تھی جو معصوم ممتا کو ترسی ہوئی پیاسی اور فکر مند نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا. بیٹا ماما سے کو کھانا کھا لے. سونی نے اچانک اسے مخاطب کر لیا. ماما کھانا کھا لے نا, آپ کی طبیعت خراب ہے. وہ اپنے معصوم بھولے بھولے لہجے میں استفسار کر رہا تھا اور اس کے لہجے میں جانے کی بات تھی کہ رابیل جس نے اسے پیار نہ کرنے کی قسم کھا رکھی تھی اور اتنے دن سے اسے اپنے پاس پھٹکنے تک نہیں دیا تھا, ایک دم بے قرار ہوگی اور اسے اپنے سینے سے بھینچ کر بلک بلک کر روتی. سونیا کو بھی رونا آنے لگا. امی بھی روحان سی ہوگی. بیٹے کو سینے سے لگا کر خلش سی مٹی بھی محسوس ہو رہی تھی. ابو کی کمی اور ان کی ناراضگی کا ملال اپنی جگہ, لیکن ولید نے اس کے دل کو جیسے ٹھہراؤ سا دیا تھا. ابو رابیل سے سخت ناراض تھے. انہوں نے اتنے دنوں میں ایک بار بھی رابیل کا نقطہ نظر جاننے کی کوشش نہیں کی. تایا ابو کی آمد اور بات چیت سے بھی اسے کافی سہارا دیا تھا. تائی امی بھی ان کے ساتھ تھی اور بہت فکر مند تھی. ان کا رویہ نہ بہت سرد تھا نہ بہت مشفق. رابیل سمجھ سکتی تھی. وہ ہر حال میں اپنے بیٹے کی حمایتی معلوم ہوتی تھی. رابیل کو ان سے کوئی شکایت نہیں تھی بلکہ اسے شاید رافع کے سوا اور کسی سے کوئی شکایت نہیں تھی. بھیگی پل کے پہنچ کر اس نے بیٹے کو گود میں لٹا لیا اور امی اور سونیا کے سامنے اپنا دل کھول کر رکھ دیا. ان سے تمام باتیں کہتی چلی گئی. رافع کی لاپرواہی, اس کی طرف سے بے فکری, اس کا سرد اور بیگانہ رویہ, اور پھر جس دن ولید گم ہوا اس دن اس کی دھمکی. امی اور سونیا کو بہت غصہ ہے. امی تو اسی وقت رافع سے بات کرنے جانے والی تھی لیکن اس نے سختی سے انہیں روک دیا. اس کے خیال میں رافع کے لیے یہی بہت تھا جو وہ کر رہی تھی, اور اس کا خیال واقعی صحیح تھا. رافع کے لیے رابیل کی یہ بات اور حرکت اس کی توقع کے بالکل خلاف اور اس کی اپنی ہمت سے بہت بڑھ کر تھی.
तेरे वगैरह है ही ऐसी काबिल बगैरता लानत दम मारे सोनी बीबी मिल गई इज्जत नहीं पाच रही। वो 3 दिन से ऑफिस नहीं गया था और लाख हिम्मत बांधने के बावजूद राबेल का सामना करने के लिए खुद को तैयार नहीं कर सका। इसके दिल का चोट था जो बहुत हिम्मत और जुर्रत से बांधे के इसके तमाम इरादों को चूर चूर करके रख देता, खाक में मिला देता। जो आप तलबी का खौफ इसके असाब पर सवार हो गया और वो कतन राबेल की नेक दिल और मेहरबान फितरत भुला चुका था, जिससे मजबूर होकर इसने इससे कभी गुजरे किसी एक लम्हे की ज़्यादती का जवाब तलब नहीं किया। बस एक नाफे था जिसके पास मतवातर आता रहा, लेकिन घर में गर्दिश करने वाले इस गर्मा गर्म मौजू पर कभी कोई बात नहीं की, कोई वजाहत मांगी, ना वजूहत तलब की, ना किसी को मोर्दर इल्ज़ाम ठहराया, ना अदालत सजाई, ना ही किसी को कटहरे में घसीटा, ना खौफ अल्लाह और ज़मीर की मार, कुछ नहीं। बस वो थोड़ी देर इसके पास बैठता, इस दौरान ज़्यादातर वलीद के साथ खेल में लगा रहता, फिर चला जाता और बहुत अरहम अरकम या अब्बू की बाबत दरियाफ्त कर लेता। एक बार वह झंझला कर बोल पड़ी, तुम क्यों रोज़ रोज़ मेरे पास आते हो नाफे? और अगर आते हो तो वो बात क्यों नहीं करते जिससे करने के लिए आते हो? मैं कोई बात करने नहीं आता, नाफे के लहजे में हैरत बोल रही थी। क्यों? वो सख्त नाराज़ दिखाई देती थी और नाफे के अनजान बनने पर तो जैसे तप गई थी। क्यों क्या मतलब? मैं क्यों करूँ आपसे कोई बात? जिन्हें करनी चाहिए वो तो आते नहीं, और ये तो आपकी मर्ज़ी है, आप जिसे चाहें अपना समझे, जिसे चाहे गैर। मैं किसी को गैर नहीं समझती, सबको अपना ही समझती हूँ, इसने एक एक लफ्ज़ पर जोर दिया। तो फिर तुमने ये इंतहाई नौबत क्यों आने दी? वो बुरी तरह डपट कर बोला। राबेल को भी कहने की आदत इसने मुश्किल से डाली थी, और मुश्किल से डाली जाने वाली आदतें कितनी आसानी से छूट जाती हैं। अगर तुम सबको अपना समझती थी तो किसी से कह क्यों नहीं डाली अपनी परेशानी? किससे कहती नाफे? सबको अपना समझती थी, इसलिए किसी को वो दुख नहीं देना चाहती थी जिसकी आग में पिछले कई सालों से जल रही हूँ। वो सिसक उठी। नाफे लाजवाब हो गया। वो थोड़ी देर यूं ही सिसकियाँ भरती रही, फिर इसने अपने सर पर नाफे के हाथ का लमस महसूस किया। वो ज़रा देर रुक कर वहाँ से चला गया। राबेल ने सर उठाया तो कमरे में कोई भी नहीं था। सोनिया अपने घर और अरहम दुबई लौट चुका था। अब घर में से वक्त पे वक्त सुनाटे बोला करते। सारा दिन बस दो ही तो अफराद होते, अम्मी और वो। अब्बू और अरहम तो शाम में आते थे, या फिर एक वो था, इसका लगते जिगर, इसके वजूद का टुकड़ा, अपनी प्यारी प्यारी बातों से सब का जी बहलाए रखता। लेकिन जैसे राफे को सीढ़ियाँ चढ़ते देखता, बाबा आगे का नारा लगाता, इसकी गोद में चढ़ जाता और फिर जैसे नीचे आने का रास्ता भूल जाता। इस दिन भी यही हुआ। राफे के आने का वक्त हो रहा था, इसे याद नहीं था किसी काम के लिए वो वलीद के पीछे गई थी, लेकिन इसने राबेल को सेन में भगा भगा कर थका दिया, और जैसे वो इसके हत्थे चढ़ा, इसने जोर से एक थप्पड़ इसके नाजुक सार पर दे मारा। पहले तो बुरी तरह सहम गया, फिर जो गला फाड़ के रोना शुरू किया तो फिर चुप कराते कराते हार गई। लेकिन वलीद की जिद पूरी होने में नहीं आई, और आखिर में जब वो खुद भी रूहानसी होगी, राफे और नाफे ने इकट्ठा बैरूनी दरबारे से सहन में कदम रखा। मामा ने मारा है। वलीद अपने बाबर चाचू के सामने देखकर तोतली जुबान में छट से शिकायत ले जाने लगा। कोई और वक्त होता तो हस्बे आदत राफे राबेल की शामत बुलवा चुका होता, लेकिन आज सूरत हाल मुख्तलिफ थी। नाफे ने बढ़कर वलीद को गोद में उठा लिया और तेजी से सीढ़ियाँ चढ़ गया। अब सहन में वो दोनों ही रह गए। राफे यकटक से देख रहा था, वो भी पत्थर की सी हो गई। अंदर से अम्मी की आवाज़ें, फिर वो खुद भी बाहर आ गई। इन्हें से सहन में आते देखकर राबेल फ़ौरन अंदर की तरफ मुड़ गई। बाहर से अब भी आवाज़ें आ रही थी। अम्मी ने बड़े स्वभाव से इन्हें चाय पीने के लिए रोक लिया था कि बहरहाल वो अब भी इनका दामाद था, और ना भी होता तो क्या था, भतीजे का रिश्ता तो इसकी पैदाइश के साथ ही जुड़ गया था, या शायद वो खुद भी सांख मचोली से तंग आ चुकी थी। इस मसले का तितराक चाहती थी, शायद राफे के भी यही इरादे थे। वो कमरे में आकर कितनी देर राफे को सोचती रही। आज इसने कितने दिन के बाद राफे को देखा था। वो कितना कमज़ोर लग रहा था। एक पल को तो इसका जी चाह के भाग कर जाए, उसके सीने से जा लगे। पता नहीं इतने दिन की दूरी इसने कैसे बर्दाश्त की थी, और टूट फूट का अमल तो राफे के वजूद से भी मुतरशरा था। दरवाज़ा खुला, वो चौंक गई। बैठी रह, एड्डा वड्डा स्टैप लै लेता तो हूँ अपनी कोई इज्जत करा के जावी। वो मैं नासिर साहब के घर मिलाद में जा रही हूँ, अम्मी के अंदाज में इतला थी। तुम्हारी ताई अम्मी तो नहीं जाएंगी शायद? अच्छा दरवाज़ा बंद कर लो। अम्मी ने रस्मन भी इसे नहीं पूछा कि वो जाना चाहती है नहीं। बुलावा तो यकीनन इसका भी होगा। इसे हल्का सा दुख हुआ। वो राफे के बारे में भी पूछना चाहती थी कि अब ऊपर चले गए या नहीं, मेरे बारे में कुछ बात की या नहीं, लेकिन अम्मी का रवैया बहुत हौसला शिकन था। बैरूनी दरवाज़ा बंद करके वापस अपने कमरे में पहुंची तो थक से रह गई। राफे कमरे के वस्त में खड़ा था और इसी की सिम देख रहा था। वो अंदर दाखिल होते रुख मोड़ गई, और अब इसे डर सा महसूस हो रहा था। नीचे घर में इसके और राफे के सिवा कोई नहीं था। अब्बू ऑफिस से वापसी पर खाना खाकर आराम करते थे, वो अपने कमरे में थे, और कम अभी वापस नहीं आया था। अगर ये ज़बरदस्ती मुझे घसीटते हुए ले जाए तो मैं क्या कर लूँगी? उल्टी सीधी सोचे जाने कब तक जहन में गलबलाती रहती। लेकिन इनका सिलसिला राफे की आवाज़ ने मनक़ता किया। मैं तुमसे माफ़ी मांगने और तुम्हें ले जाने के लिए आया। वो यूँ खामोश खड़ी। तुम मुझसे कुछ नहीं कहोगी नहीं? वो कितने दिन से इस लम्हात की मुंतज़िर थी। टूटे बिखरे लहजे, मुज़मिल वजूद और मुंतशिरा साहब के हमरा राफे बिल्कुल इसकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक इसके सामने खड़ा था। अचानक वो चौंकी, और फिर इसकी अपनी कलाई पर करंट सा दौड़ गया जो राफे के हाथ की गिरफ्त में आ गई थी। हम यहाँ बैठकर बात नहीं कर सकते? वो नज़दीकी काउच की सिमत इशारा कर रहा था। वो मुड़िए चुपचाप मस्कूरा जगह पर बैठ गई। राफे ने इसकी कलाई छोड़ दी। कुछ देर खामोशी इसके दरमियान बोलती रही, फिर भी लाकर राफे को ज़ुबान खोलनी पड़ी। इसने तो ज़ुबान बंदी की कसम खा ली थी। मैं जानता हूँ ये तलाक वलाक की ज़िद महज तुम्हारी नाराज़गी का एक अंदाज़ है और कुछ नहीं। तुम दिल से तो ऐसा नहीं चाहती ना कि तुम मुझसे अलग हो
ہو جاؤ. دل سے تو میں کیا کچھ چاہتی تھی اور کیا کچھ نہیں چاہتی تھی رافع سکندر. آپ نے بھلا لحاظ ہی کب کیا؟ وہ دل ہی دل میں شکوہ کے نہ تھی. رابیل. کمرے کی گمبھیر فضا میں اس کی آواز گونجی. رابیل نے فقط نظریں اٹھا کر انہیں دیکھا اور پل بھر میں نظریں جھکا لی. کتنے دن کے بعد ان ہونٹوں سے اپنا مکمل نام سنا تھا اس نے. کچھ بات نہیں کرو گی؟ اچھا مجھے معافی کر دو. بے شک تم یہی رہتی رہو جب تک تمہاری مرضی ہو، جب تک تم چاہو. اس نے ایک ثانیہ رک کر اسے دیکھا. میں جانتا ہوں تم سوچ رہی ہوگی کہ بگاڑ کی کس انتہا پر جا کر مجھے تمہاری مرضی اور خوشی کا خیال ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. میں تو ہمیشہ سے چاہتا رہا ہوں کہ تمہاری خوشی کو مقدم جانوں. ہاں لیکن میں ایسا کر نہیں سکا. آئی ایم ریئلی سوری رابیل، لیکن کچھ تو کہو. لاکھ دلانت تیری زندگی تے، میرے کو سن لا. وہ سر جھکائے چپ چاپ رافع کے بے بسی کا گماس لہجہ سن رہی تھی. وہ کچھ لمحے اسے دیکھتا رہا. تم کچھ نہیں کہو گی؟ وہ کشن کے ڈیزائن پر انگلی پھیرتی رہی. میرے ساتھ نہیں چلو گی؟ رابیل خاموش تھی. مجھے معاف نہیں کرو گی؟ اسے دھوکا سا ہوا تھا کہ اس کا لہجہ آخر میں کچھ بھرا سا گیا. اس نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری. میں ہمیشہ تمہارے بغیر اپنے آپ کو ادھورا محسوس کرتا رہوں گا. یہی حقیقت ہے، یہی سچائی ہے جسے ماننے میں ہمیشہ مجھے تعامل رہا. لیکن آج میں پورے کھلے دل سے تمہارے سامنے اعتراف کر رہا ہوں رابیل کہ رافع سکندر تمہارے بغیر کچھ بھی نہیں. وہ ایک گہری سانس بھر کر کھڑے ہو گیا. پھر پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر بولا. پتہ نہیں تم کیا محسوس کرتی ہو، لیکن پلیز مجھے معاف کرنے میں زیادہ دن نہیں لگانا. اچھا پھر میں چلتا ہوں. وہ سامنے کی طرف دیوار کو گھور رہا تھا. اس نے دیوار سے نظریں ہٹا کر رابیل کو دیکھا اور جیسے ساخت ہو گیا. وہ اسی کو دیکھ رہی تھی، آنکھوں میں آنسو بھرے، لرزاں کانپتے ہونٹ اور کچھ کہتا ہوا چہرہ. رافع نے مکان کے انداز میں پینٹ کی جیبوں سے ہاتھ نکال کر اپنی باہیں پھیلا دی. اور وہ اتنے دن سے جیسے اسی بلاوے کی منتظر تھی. لمحے کے 1000ویں حصے میں تڑپ کر اٹھی اور اس کی کھلی باہوں میں سما گئی. وقت جیسے ٹھہر سا گیا. وہ کتنا وقت سسک سسک کر روتی رہی اور رافع سے چپ کر آتا رہا. اسے خود بھی اپنے جذبات پر قابو نہیں رہا تھا. اس کی اپنی آنکھیں بھی نم ہو رہی تھی. تجدید وفا کا یہ بہت گداز اور انوکھا تجربہ تھا اس کے لیے. رابیل کے آنسو بہت دیر تک ان کا گریبان بھگوتے رہے اور سینے سے سیدھا اس کا دل میں اترتے رہے. جانے کتنا وقت گزرا تھا. اس نے سر اٹھا کر رافع کی طرف دیکھا اور جھجک کر دور ہٹ گئی. رافع کے چہرے پر بہت دلاویز مسکراہٹ رقصا تھی. آئندہ کبھی مجھے اس طرح اکیلا مت کیجیے گا ورنہ میرے صاحب جواب دے جائیں گے. میں پاگل ہو جاؤں گی. تم بھی مجھ سے وعدہ کرو آئندہ کبھی مجھے چھوڑنے کی بات نہیں کرو گی ورنہ میں مر جاؤں گا. مرنے کی بات کیوں کرتے ہو؟ مجھے چھوڑنے کی بات بھی تو آپ نے کی تھی. اور اب اتنے دنوں سے لے کر جانے کی جو بات کر رہا ہوں تم مان کے نہیں دے رہی. اس نے ذرا کی ذرا رک رک کر اس کا چہرہ دیکھا. سرخ نم آنکھوں کے ساتھ چہرے پر سجی مسکراہٹ کیسا بھلا منظر پیش کری تھی. سچ کہتا ہوں رابی، تم ایک بار میرے ساتھ چلو. میں بھول جاؤں کہ جدائی کے منحوس لمحے کبھی ہمارے بیچ آئے تھے. میں ان خراب دنوں کی یادوں کو کبھی اپنے ذہن میں نہیں دہراؤں گا جسے زندگی میں یہ دن کبھی آئے نہیں. بس تم ہمیشہ سے میرے ساتھ تھی اور ہو اور رہو گی ہمیشہ. رابیل نے آنکھیں موند کر ان کے ہونٹوں پر نکلنے والے ایک لفظ کو اپنے دل پر فوار کی صورت برستے ہوئے محسوس کیا. پھر چلے کہتی ہوئی آگے بڑھی. رافع نے باہر نکلنے سے پہلے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا کبھی نہ چھوڑنے کے لیے. چلو اپنے بغیرتیاں چھڑ دے رافع. ہور ان کی چاہیے بچاری نو وہ ایک باری مناتے من گئی ہے لیکن لانتیاں پھر پہلے بھی ایک باری منا کے لگیا سی. جی تو گائز یہاں پہ ہمارا ناول اپنے اختتام کو پہنچا. کیسا لگا ناول اپنے رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. ابھی چلتے ہیں کمنٹ سیشن کی طرف دین ویڈیو اینڈ کریں گے. سہرش پاک وعلیکم السلام. جی الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. آپ کیسی ہیں؟ ناول اچھا لگا آج کا. ویسے ناول کو ریڈ کرتے ہوئے آپ کی باتیں بہت زبردست اور فنی لگتی ہیں. وائس بہت زبردست ہے آپ کی. تھینک یو ویری مچ ڈیئر سحر. سیدہ لشپا نے دل بھیجا. تھینک یو لشپا. آمرہ تو فیل بہت ہی کوئی ٹاکسک فیملی تھی یار. فرح نے بھی یاسر لانتی کو بس بوکے پہ معاف کر دیا. مریم فیصل بھی ایک ہو گولہ باری میں نپٹ گئے. مطلب روٹھنا منانا ہوا ہی نہیں. اور سب چھوڑیں، حیات صاحب کا تو اللہ ہی حافظ ہے. پتہ نہیں کیا عجیب سٹوری تھی. ایک ہی سین مزے کا تھا. سپنے والا جہاں وہ خاموشی سے ان کا لڑنا دیکھ رہی تھی لائیو شو کی طرح، کیونکہ اس کا روز کا تھا. آج کا ناول تو سن لیا. اب پچھلی 2 ویڈیوز رہ گئی ہیں وہ ساتھ ساتھ. لیکن سرخ آنچل کا سیزن 2 واقعی کمال ہے. آپ کو پڑھنا چاہیے وہ بھی. آپ سلار مرتضیٰ کی فین ہو تو حیدر مرتضیٰ بھی نیکسٹ لیول کا بندہ ہے. یقیناً آپ کو پسند آئے گا. وہ آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن اس میں پھر سلار مرتضیٰ کا مجھے جام ختم ہو جائے گا، اس وجہ سے میں اس کو نہیں پڑھ رہی. تو بھی جو بس سلار مرتضیٰ ہے نا وہ سلار مرتضیٰ ہے. تھینک یو ویری مچ آمرہ تو فیل فار یور لولی کمنٹ. بس ناول واقعی گول مال ہی سی. کدھر ہے اقرا گلزار؟ I can't find its first episode. Kindly share the name of its playlist. اچھا جی اقرا میں آپ کی بھیجتی ہوں آپ کو. تھینک یو. ثانیہ شاہد نائس. تھینک یو ثانیہ. امبرین کاشف اچھا ناول تھا. تھینک یو امبرین. شیخ ارشپا آپ کا دوسرا چینل بھی بہت اچھا ہے. تھینک یو ویری مچ شیخ ارشپا. ادھر بھی رسپانس دیا کریں.
ادھر ورژن والی اریج کی جو ای بک تھی وہ میں نے کمپلیٹ اینڈ کر دی ہے، جو کیا نام ہے اس کا، طلب ہے تو ہے نشہ، کمپلیٹلی اینڈ ہو گئی ہے، اور وہ بہت بہت میرا موسٹ 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 فیوریٹ ناول ہے۔ مطلب مجھے اتنا ناول پسند ہے نا وہ کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ تو وہ بھی ارجن شاہ ون آف دی موسٹ فیوریٹ کیریکٹر، اینڈ وہ ناول میرا موسٹ فیوریٹ، بلکہ میرے ساتھ ساتھ ریچ کو بھی وہ بڑا پسند ہے۔ سونو ایس ٹی میں نے بھی پڑھا ہوا ہے، بہت اچھا ناول ہے، تھینک یو سونو ایس ٹی۔ انیس پانو واقعی بہت ہی اچھا ناول ہے، دل خوش ہو گیا، تھینک یو، ویلکم ڈیئر انیس پانو۔ جاشین نائس، تھینک یو جاشین۔ سیدہ لیزا بلال نائس سٹارٹ، اچھا لگ رہا ہے ناول، لگ رہا ہے کہ نیچے جا کے غلطی کر رہی ہوں جبکہ ٹیچر نے روکا تھا، لیکن خیر کل ہے نا، بچا لے گا اپنی بہن اور ہیروئن کو۔ آہو یہ بھی ہے، تھینک یو لیزا۔ سیدہ لیزا بلال زبردست ایپیسوڈ، ناول اچھا ہے، ریچ کے ناولز میں مجھے یہ چیز اچھی لگتی ہے کہ پازیٹیوٹی ہوتی ہے، جیسے اس ناول میں یہ بات سمجھ نہیں ہے کہ قلب کی طلاق ہو گئی ہے، لیٹس سی، میں نے تو بھول گیا ہے ناول، تو آپ خود ہی دیکھ لیں آگے جا کے، مطلب ناول یاد ہے، ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں بھول گئی ہوئی ہیں۔ سیدہ لیزا بلال کمال ایپیسوڈ، آخر کیسے ہوگی ان کی شادی، آئی تھنک قلب اپنی بہن کی وجہ سے مان جائے گا، بس میرا خیال ہے اس طرح کا کچھ ہوگا، تھینک یو لیزا۔ سیدہ لیزا بلال نائس ایپیسوڈ، یار کتنا لانتی ہے شہریار، بے شک بہن سے محبت کرتا ہے، لیکن جس سے نکاح کیا تھا اس سے بھی یہی دعا کی تھی کہ محبت کرتا، دعویٰ کیا تھا کہ محبت کرتا، لانتی کمینہ۔ ایک طرح سے دیکھا جائے تو اسمارہ کی ماں نے صحیح پرورش کی ہے، اگر ماں باپ اپنی بیٹیوں پر پابندی لگاتے ہیں تو اس میں بھلائی ہوتی ہے، اور ایک شزرہ لانتی نے بھائی کا خیال نہ دوستی کا، بس شادی کرنے کے لیے مر رہی ہے۔ اپنی اولاد کو ہمیشہ ہر چیز نہیں دینی چاہیے تاکہ ان کو عادت ہو، دنیا میں سب کچھ نہیں ملتا، غلط کی اسمارہ کے ساتھ ہے، صحیح بات ہے، اس نے اسمارہ کے ساتھ واقعی بڑی بغیرتی ماری تھی، اور ایسا ہی ہے، بچوں کو نہ سننے کی عادت ہونی چاہیے تاکہ ان کو زندگی میں جب نہ سننی پڑ جائے تو اس کو برداشت کر سکے۔ تھینک یو لیزا۔ سیدہ لیزا بلال گیٹ ویل سون، گیٹ گڈ ویل ڈن اسمارہ، میں اسمارہ کو دیوی نہیں کہوں گی بلکہ شاباش دوں گی کہ بہت اچھا کیا نارمل بیہیو کر کے، اور شہریار شرمندہ ہو گیا، اب اس طرح ساری زندگی ایٹ لیسٹ اسمارہ کے سامنے شرمندہ ہی رہے گا، اور وقتی طور پر اسمارہ کے ساتھ غلط ہوا لیکن اس کی اعلیٰ ظرفی اور شہریار کی کم ظرفی ایک دوسرے کے سامنے آ گئی، کل بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے لیکن اس کے پیرنٹس اپنی بیٹی کے لیے سیلفش ہو رہے ہیں، بس ہر انسان اپنے اولاد کا اور اپنا ہی سوچتا ہے، کبھی کبھی ایک کے پیچھے دوسروں کو نگلیکٹ کر دیتے ہیں۔ تھینک یو علیزہ۔ پاک کشمیر چینل، وعلیکم السلام، اچھا ناول ہے، تھینک یو پاک کشمیر چینل۔ سندس نایاب بہت اچھا تھا، تھینک یو سندس۔ کیا گیا علی بیگ، بیوٹیفل بیوٹیفل سو بیوٹیفل ناول، تھینک یو علی بیگ۔ سیدہ لیزا بلال زبردست ایپیسوڈ، یار یہ بات تو 100% ٹرو ہے کہ اسمارہ کی ماں انتہائی سیلفش عورت ہے، اب اس کو دل خراب کرنے کی کوشش کر رہی ہے شزرہ کی طرف سے، او مائی گاڈ، شزرہ کا پیار تو سچا ہے بھائی، ہر طرح کی کوشش کر رہی ہے، سب دیکھ رہی ہے، اور اپنے آپ کو کافی حد تک بدل دی ہے، آہو بدلا تو کڑی نے بہت سی، تھینک یو علیزہ۔ زینب سجاد، یار آپ بھی بہت ہی کوئی ایموشنل سٹوری تھی، مجھے تو رونا آ رہا تھا، ہائے ہائے کیڑی، ہاں بہت برا بات ہے، منڈے دے نال بھی تے کڑی دے نال بھی، تھینک یو زینب۔ زینب سجاد، ناول بہت ہی اچھا تھا لیکن یار سسٹر اس ناول میں ایک سے بڑھ کر ایک پاگل بندہ تھا، مطلب کوئی تو ایک دوسرے کو سمجھ لے لیکن نہیں، خیر کوئی بات نہیں، مزہ آیا سن کر، تھینکس، ویلکم آہو، پاگلانہ ٹبر سی پورا، تھینک یو زینب سجاد۔ سیدہ لیزا بلال، اوئے ہوئے قلب بدل گیا، کچھ کچھ ہونے لگا ہے، او ہو آپ کو زکام اتنا زیادہ، لیکن پھر بھی اتنی لانگ ایپیسوڈ یہ تو صرف ریچ ہی کر سکتی ہے، یو آر دا بیسٹ، اللہ آپ کو صحت دے، آمین، تھینک یو ویری مچ۔ ہاں میں نے بہت بہت طبیعت خراب میں آپ کو ایپیسوڈیں دی ہوئی ہیں، تھینک یو علیزہ۔ بشرا اعظم، وعلیکم السلام، اچھا لگا زبردست، تھینک یو بشرا۔ لیوس سلون، اچھا تھا، بس واقعی لڑائی ہی ہوتی رہی پورے ناول میں، صحیح گل ہے، تھینک یو لیوس سلون۔ نور امجد، کچھ سمجھ نہیں آیا، چلو کبھی کبھی نہ سمجھ میں آنا بھی بہتر ہوتا ہے، تھینک یو نور امجد۔ امیر، آمین ثم آمین، جزاک اللہ خیرن ڈیئر سس، بہت شکریہ آپ کا اتنا خوبصورت دعاؤں کے لیے، ناول ڈیڈیکیٹ کرنے کے لیے، میرے لیے بہت خوبصورت گفٹ ہے آپ کی طرف سے، ویلکم ڈیئر۔
عامر کہ یہ سحر اشفاق نے ان کو برتھ ڈے وش کیا ہے، حیا نے دل بھیجے ہیں، آمرہ تو فیل نے بھی دل بھیجے ہیں، تھینک یو ٹو بوتھ آف یو۔ سیدہ علیزہ بلال ویری نائس ناول، سب کچھ آتا تھا کیوں ناول ریچ کا تھا، سب کچھ اچھا تھا کیونکہ ناول ریچ کا تھا، لیکن اسمارا کی ماں نے پورا ناول میں ڈپلومیٹک ایکٹنگ کیا، مطلب صرف اپنی اولاد، اگر چاہتی تو قلب کی ماں بن سکتی تھی، وہ اتنا چھوٹا تھا، لیکن یہ عورت کبھی قلب کی ماں نہیں بن سکی، اور اسمارا کے ذہن میں بھی یہ بات ڈالی وہ ستیلا بھائی ہے، لیکن چلو سب اچھا ہو گیا، آہو ستیلا نہیں سکے تو بد کر کے دکھا دیتا۔ ویری فنی سین جب شزرا نے کہا کرن باجی اور قلب شزرا کی ڈپلومیسی اور جیسے فدا ہی ہو گیا، اور کہہ رہی آپ نے مجھے ایک بھی دفعہ آئی لو یو نہیں بولا، ایک دفعہ بول دیں، لیکن نہیں بھائی وہ بھی ڈھیٹ ابن ڈھیٹ ہے، صحیح گل ہے، ڈھیٹ سے واقعی بڑا سی۔ ویری فنی سین جب آپ نے کہا غالب صاحب کو تو ابا لگنا ہے، ہاں تو ابا ہی ہے۔ یار یہ شزرا تو پکی عاشق نکلی ہے، قلب کی سب کچھ برداشت کیا اس کے لیے، ہر تکلیف اور ہر امتحان۔ یار غالب نے بہت ہی عجیب حرکت کی ہے کہ شزرا کو چھوڑ کر کرن باجی سے شادی کر لے، اور ایک دفعہ پھر اس کی ماں نے کہا کہ اگر ایسا ہوا تو ہماری بیٹی کو بھی طلاق ہو جائے گی، یار عجیب لوگ ہیں، اوپر سے شزرا سے بھی روڈ ہو رہا ہے، یار بتا دے اس کو کہ نہیں چھوڑ دے گا اس کو تو کرن کو طلاق دے گا، لیکن نہیں جناب لانتی، ویسے اتنی زبان چلتی ہے لیکن آئی لو یو نہیں کہہ سکتا۔ لیکن شکر ہے یار کرن باجی کو عقل آ گئی اور خود ہی نکل گئی، سمجھدار ہے۔ باقی ناول بہت اچھا تھا اور صحیح کہا آپ نے، اتنی لمبی آپ ہی دے سکتی ہیں، تھینک یو، ویلکم ڈیئر، تھینک یو علیزہ۔ سحر اشفاق وعلیکم السلام، جی الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ ناول زبردست ہے، آپ کی وائس اور مزیدار بنا دیتی ہے اسٹوری کو، تھینک یو ویری مچ سحر۔ سیدہ علیزہ بلال آمین، ہیپی برتھ ڈے عامر، اللہ پاک آپ کے نصیب اچھے کرے، آمین۔ لیٹ سٹارٹ ناول کمنٹ، ویری نائس، ناول ہلکا پھلکا ناول تھا، صحیح بات ہے، ہر چیز اپنی جگہ پر ہی اچھی لگتی ہے، بیٹیوں کی عزت اسی میں کہ اپنے گھر میں رہیں اور ماں باپ کے گھر کم آئے تاکہ عزت برقرار رہے، اور مجھے لگتا ہے کہ ہم لڑکیوں کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جس گھر کو ہم اپنا کہتے ہیں وہ ہماری بھابھی کا ہوتا ہے، ہمارا وہ ہوتا ہے جہاں ہم نے جانا، جبکہ سسرال میں بھی ہمیں یہی سننا پڑے گا کہ دوسرے گھر سے آئی ہیں اپنی کیسے بنے گی، یہ تلخ حقیقت ہے لیکن سچ ہے، ہاں ہوتا تو ایسے ہی ہے، سچ ہوتا ہے یہ، لیکن پھر بھی انسان کو ہر جگہ اپنا حق جتانا چاہیے، جہاں پہ وہ حق رکھتا ہے اس کو اپنا حق جتانا چاہیے، یہ نہیں کہ اس کا اپنی چیزیں آپ دوسروں کو دے دو، دوسرا اگر آپ کے گھر میں آ کے حقدار بن رہا ہے تو آپ اپنے گھر میں بھی حقدار ہو، جہاں پہ آپ جا رہے ہو آپ وہاں پہ بھی حقدار ہو۔ ہائے آج آپ نے عامر کو وش کیا، مجھے بہت اچھا لگا، یہ کرن وہ آپ کی اسپیشل لسنر ہوں گی، ڈیئر مجھے سب ہی میرے اسپیشل لسنر ہیں، جو مجھے کمنٹ کرتے ہیں، جو مجھے یاد کرتے ہیں میں ان کو یاد کرتی ہوں، تو میرے لیے سب میرے اسپیشل لسنر ہیں، جو میرے کمنٹس کرتے ہیں، مجھے اتنی لمبی میری سنتے ہیں، میں خود کو نہیں سن سکتی لیکن آپ لوگ مجھے سن لیتے ہیں، تو آپ لوگ سب میرے لیے بہت اسپیشل ہیں، مجھے جس کا بھی برتھ ڈے یاد ہوتا ہے میں وش کر دیتی ہوں، ایون کہ یہاں پہ بھی مجھے کمنٹس میں دیکھ رہی تھی، مجھے ایک بندی نے برتھ ڈے وش کرنے کا بولا ہوا اپنے بیٹے کے لیے، تو ان کی وجہ سے میں کمنٹ سیشن ڈیلیٹ کر رہی ہوں، نہیں تو میں نے سوچا تھا کہ آج کل میں نکل گئی تھی، نہیں آج کا ناول، ہاں جو ناول اپلوڈ ہو رہا ہے نا، میں جسٹ ریکارڈنگ کر کے باہر چلی گئی تھی، نکل گئی تھی، تو میں نے کہا تھا وہ وہیں پہ اینڈ ہو گیا، میں نے کہا ویسے ہی اپلوڈ کر دوں گی، لیکن میں نے کہا نہیں بھائی وہ برتھ ڈے کا بولا ہوا اس وجہ سے کمنٹس دوبارہ ریڈ کرتے ہیں، پھر ویڈیو اپلوڈ کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ علیزہ فار یور لولی کمنٹ، چودھری جٹ نائس ایپیسوڈ، تھینک یو چودھری جٹ، لیوس سلون کمال تھا زبردست، تھینک یو لیوس سلون، انیس پانو بہترین اور سبق آموز، ہر لڑکی کے لیے سبق ہے، تھینک یو ڈیئر، ویلکم انیس پانو۔ سارہ سلیم وعلیکم السلام، عریضہ بھی پلیز پیرے کا ہمارا راب حیات پڑھ دیجئے، ڈیئر میں نے پڑھا تھا وہ، لیکن وہ رائٹر نے مجھے الاؤ نہیں کیا کہ میں اپنے چینل کے اوپر رکھوں، اس وجہ سے مجھے ڈیل کرنا پڑا، تھینک یو سارہ۔ سمپل ورڈز وتھ ڈیپ میننگز اچھی تھی، لیکن آپ کی باتیں زیادہ مزے کی تھی، تھوڑا لمبا ہونا چاہیے تھا، اور اعظم کو بھی اور ذلیل بھی ہونا چاہیے تھا، بس بیچ تھوڑا تھوڑا آ ہی جاندہ کتے نہ کتے، کوئی نہ کوئی کمی رہ جاندی ہے کسی چیز میں، تھینک یو ویری مچ، سمپل ورڈز وتھ ڈیپ میننگز،
ایان آصف نے دل بھیجے ہیں، تھینک یو ایان. افروز النساء. Sorry to say novel was very interesting but the reader was very very fast and spoiled the story. تسی نہ سنو، نہیں انٹرسٹڈ تو نہ سنو بھائی، میں کسی کو فورس کر رہی ہوں کہ مجھے سنو آ کے؟ نہ سنو یا وائس بند کر دو، خود پڑھ لیں. سعیدہ لیزا بلال سب گول مال ہے بھائی، سب گول مال ہے، کچھ سمجھ نہیں ہے ابھی تک کتنے کپلس بنیں گے. کیڑا ناول شروع کیتا ہوں ریجل سول میٹ سٹارٹ کیا. اوریجنلی بتاؤں تو یادداشت سے نکل چکا ہوا، آپ آگے پڑھیں آپ کو لگے گا پتہ کتنے کپل ہیں. تھینک یو لیزا. سعیدہ لیزا بلال نائس ایپیسوڈ. ہائے اب کیا کرے گی حیا؟ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ وسی کا پرپوزل ایکسیپٹ کرے گی، آخر بچپن کی منگنی ہے. بس اتنا ہی ہے. تھینک یو لیزا. سندس نے آپ نے دل بھیجے ہیں، تھینک یو سندس. علی بیگ سو نائس، تھینک یو علی بیگ. بشرا اعظم بہت بہت زبردست اسٹوریز، تھینک یو ویری مچ بشرا. سید علیزہ بلال نائس ایپیسوڈ. ناول اچھا، اب سمجھ بھی آ رہا ہے، کپلز بھی اتنے سارے، مطلب 4 کپل اور ولن بھی. یار یہ لانتی لڑکیاں جو اپنے ماں باپ کی عزت کا خیال کیوں نہیں کرتی؟ آخر پہلے رانیہ اور اب حیا نہیں لانتی بے حیا. زبردست تالیاں ریحان کے لیے، بہت اچھا کیا. اس لانتی لڑکی کو ایک تھپڑ کم تھا اور مارنے تھے، اور صحیح کہا اس کو اب اس کے اوقات میں رکھے. بالکل صحیح کر رہا ہے ریحان، یہ ڈیزرو کرتی ہے. ہائے مجھے لگتا ہے کہ درک کے جس کے بعد ابرش کی شادی تو منگنی ہوگی، دیکھیں کیا ہوتا ہے. تھینک یو لیزا. سیدہ الشبا نے دل بھیجے ہیں، تھینک یو الشبا ہی ہے نا؟ ہاں. سیدہ لیزا بلال ویری نائس ناول، بہت اچھا ناول تھا. کپل زیادہ تھے لیکن رائٹر نے کمال طریقے سے سٹوری چلائی ہے، اچھا اینڈ ہوا ہے. تھینک یو ویری مچ علیزا. یہ پتہ نہیں کیوں میرے سر میں اتنی درد ہو رہی ہے. آمرا تو فیل اچھی سٹوری تھی، بس اینڈنگ ادھوری چھوڑ دی. 2 سے 3 سین روحان اور نوشے کے لکھ دیتی تو مزہ آ جاتا. ہاں کہہ سکتے ہیں، مزہ تو آنا سی بس، لیکن انہیں اتھی سمیٹ دیتا، کوزے میں دریا بند کرتا. تھینک یو آمرا. سید لشبا نے دل بھیجے ہیں، تھینک یو لشبا. مہنور نائس ناول، تھینک یو مہنور. طیبہ اشرف نائس ناول، تھینک یو طیبہ. حیا نے دل بھیجے ہیں، تھینک یو حیا. ایمر اچھا ناول ہے، سب نے مل کر رشبہ کو پاگل بنایا اور اس کو اپنے طریقے سے سمجھا دیا کہ جو جیسے ہوتا ہے ویسے ہی صحیح ہوتا ہے، جس سے کہ آپ نے کہا کہ فطرت بدل نہیں سکتی، اس کو ویسے ہی ہمیں ایکسیپٹ کرنا پڑتا ہے. صحیح بات ہے، نیچر کے ناول بھی چینجڈ. وعلیکم السلام. الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. آپ نے یہ ناول برتھ ڈے پہ مجھے ڈیڈیکیٹ کیا، اس کے لیے بہت شکریہ سسٹر. آپ نے اتنی خوبصورت دعائیں میرے حق میں دی، اللہ پاک آپ کو اس کے لیے بہترین جزائے خیر دے اور ان تمام دعاؤں کو میرے حق میں قبول کرے، آمین ثم آمین. جی بالکل سے اللہ پاک کے حکم سے زندگی رہی تو میں جب تک ناول سنتی رہوں گی تب تک آپ کے ساتھ آپ کے چینل پر ضرور ایکٹیو رہوں گی، آپ کو سپورٹ کرتی رہوں گی انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. بہت شکریہ ڈیئر آپ کے پیار کا. ویلکم اینڈ تھینک یو ویری مچ عامر. سیدہ لیزا بلال نائس ناول، تھینک یو لیزا. اج کل تو پتہ نہیں میرے چینل تے لیزا ہوئی پئی ہے. بہت شکریہ لیزا آپ کا. یا آج نہیں، آج کل کی بات کری ہوں، مطلب کچھ دنوں سے نا لیزا ہوئی پئی، ہر پاسے لیزا ہوئی پئی میرے چینل پہ. سحر اشفاق وعلیکم السلام. الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ بہت زبردست ناول، تھینک یو سحر. فرح قدیر ناول اچھا تھا، پلیز ایسا ہی لانگ ناول شیئر کیجیے. آ رہے ہیں، وقفے سے آتے رہتے ہیں فرح، تھینک یو ویری مچ. عبدالحسیب میرے بیٹے کی برتھ ڈے ہے کل، 8 اگست ہے، 9 سال بعد پیدا ہوا ہے. پلیز میرے بیٹے کو دعائیں دیں، آپ بہت اچھی ہو، بہت اچھی آواز. میرے بیٹے کا نام عبدالحسیب. اچھا جی، ہیپی برتھ ڈے عبدالحسیب. اللہ پاک آپ کے نصیب اچھے کرے، آپ کو ڈھیروں کامیابیاں اور خوشیاں اور ترقیاں دے اور اپنے ماں باپ کا فرما بردار اور نیک بنائے، آمین ثم آمین. تھینک یو ویری مچ. عبدالحسیب کی مدر ہیں آپ، بھی دعاؤں میں یاد رکھیں ہمیں. اور یہ صرف آپ کے بیٹے کے لیے میں نے آج ریکارڈنگ یہ والی کی ہے، نہیں تو آج کمنٹ سیشن نہیں آنا تھا. جتنی ویڈیو ریکارڈ ہو گئی تھی میں نے اتنی دے دینی تھی، لیکن آپ کے بیٹے کی برتھ ڈے تھی، آپ نے بولا تھا تو اس کو وش کرنے کے لیے میں نے یہ سارا کمنٹ سیشن ریڈ کیا. تھینک یو ویری مچ. امید کرتی ہوں آپ ایسے ہی ہمارے ساتھ بنی رہیں گی اور
مجھے سپورٹ کریں گی اور ویڈیو پہ کمنٹس بھی کیا کریں. آپ کے کمنٹس ہوتے نہیں ہیں. ہوپ سو آپ وہ والی لسنر ہوں, سائلنٹ لسنر, بہت کم کمنٹس دیکھیں. توربینہ توفیق ناول اچھا لگا, زبردست, تھینک یو توربینہ. سیدہ لشبہ بیوٹیفل, تھینک یو سیدہ لشبہ. عروہ فیصل, نائس ناول, تھینک یو عروہ. سیدہ لشبہ آئی جسٹ ہیٹ عزت. ہوتا ہے, چلتا ہے دنیا. پہلے سارے عزت نو لو کرتے سی, پھر عزت ہیٹ جو ہو گئی. چلو کوئی نہ. تھینک یو لشبہ. انیس پانوا کی بہت ہی مزیدار کہانی, دل خوش ہو گیا. آپ کے انتخاب پر بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ انیس پانو, اینڈ ویلکم ٹو یو ٹو. لیوس سلون بہت ہی اچھا تھا, کمال, تھینک یو لیوس سلون. علی بیگ ویری ویری بیوٹیفل اسٹوری, تھینک یو علی بیگ. جی تو گائز کمنٹ سیشن بہت لمبا ہو گیا. ایڈی دیر دے وچ میں نا ادھی کو کس طرح کارڈ کر لینی سی دوسرے چینل کی. تو لیکن آپ سب کا پیار ہے, آپ سب کی محبت ہے, تو بے شک اس سے ڈبل بھی ہو جاتا, میرے ایک قسط جتنا بھی ہو جاتا. میں نے آپ کا کمنٹ سیشن ضرور ریڈ کرنا تھا. تو آپ لوگ مجھے اسی طرح سے پیار دیتے رہیں, سپورٹ کرتے رہیں. انشاءاللہ جلد ملیں گے ہم نیکسٹ کسی نیو ناول کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں, دعاؤں میں یاد رکھیں. میرے سر میں درد اخیر کی ہو رہی ہے, محب جانا. اللہ حافظ.